پھر میرے دل میں اونچی ہوئی امید کی لو، پھر میرے دل میں اونچی ہوئی امید کی لو، اپنا ہر شعر مجھے آس کا ایک شعر لگے۔ صبح آنگن میں تیرے پرچم خورشید کھلے، تیرے کھیتوں کی شادابی میں رنگ زمرد دھمکے، تیرے کھیتوں کی شادابی میں رنگ زمرد دمکے، کنجے لب سے تیرے پھر کوئی شگوفہ پھوٹے، تیری مانگ میں پھر سے کوئی سیندور بھرے، پھر تیرے سینے پہ مہکنے لگے خوش رنگ گلاب، پھر تیری زلف سے خوشبو کا سمندر امڈے، پھر تیرے ہاتھوں کے کمل رنگ ہنائی پہنے، پھر تیرے عارض کا شفق رنگ فضاؤں میں گھلے، چشم حیرت سے میں دیکھوں تیرے ابرو کی کماں، آسماں پہ تیرے سترنگ جو ایک قوس کھنچے، ظلمت شب کو نہ ملے ایک پل کو بھی قرار، چاند کی کرنوں کی دستک سے ہر ایک دروازہ کھلے، تیرے عشاق کو اٹھانا نہ پڑے ہجر کا غم، تیرے رندوں کے لیے ہر شب در بیخانہ کھلے، تیرے اشجار کے سائے میں چلتا رہوں ساری عمر، راستے کا ہر ایک پتھر مجھے گوہر نایاب لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، الف ٹی وی کے اسپیشل ٹرانسمیشن پروگرام جو 77ویں انڈیپینڈنس ڈے پہ اس کو ہم نے آرگنائز کیا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم سب آج کے دن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ 77 سال کا سفر جس میں ہم نے بڑی پرائس پے کی، بڑی قیمتیں ادا کیں اور بے شمار طرح کے چیلنج اس ملک کو 77 سال میں درپیش رہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ سوچ سکیں کہ کیا تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کس طرح کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ساتھ جو سارا ہمارا پینل موجود ہے وہ بزنس انڈسٹری اور ساتھ ہی ساتھ میں ایجوکیشن سے بھی جڑے لوگ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کو بھی اسٹیج پہ ہم مدعو کر سکیں۔ ان کو بلانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ڈاکومنٹری ہے ان صاحب کی جنہوں نے آنکھوں سے پاکستان کو بنتے دیکھا۔ یہ بڑا چیلنج ہے کہ جتنی پرائس، جتنی قیمت ادا کر کے ہم نے ملک حاصل کیا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ سب کے سب لوگ جنہوں نے اس ملک کو بنتے دیکھا، عبداللہ حسین تو یہ کہا کرتے تھے وہ اداس نسلیں، ان کا پورا ناول ہے اسی پہ، کہ جنہوں نے 10 لاکھ لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور یہ ملک بنا، ان کے حال احوال ذرا جانیے اس ڈاکومنٹری میں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ میری جو یوم پیدائش ہے وہ بھی 14 اگست ہی ہے، لیکن پاکستان کے بننے سے 7 سال پہلے۔ تو میرے والد اس وقت پشاور میں تھے اور انکم ٹیکس کے محکمے سے وابستہ تھے، لیکن پاکستان بننے سے پہلے ان کی ٹرانسفر دہلی ہو گئی۔ جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس وقت ہم گجرات شفٹ ہو چکے تھے، کیونکہ ہمارے وہاں کچھ موروثی مقام گھر تھے، اور چونکہ والد صاحب دہلی میں تھے تو والدہ نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم گجرات شفٹ کر جاتے ہیں۔ میرے ایک ماموں اور ایک چچا بھی ہمارے پاس آ گئے، کیونکہ بچے اور یہ خاتون اکیلی ہیں۔ تو یہ اس شام کا ذکر ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میری والدہ افطاری کے لیے سکنجبین بنا رہی تھیں، مجھے ابھی تک یاد ہے، اور جو بزرگ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے ماموں اور چچا، انہوں نے دیوار پہ ایک نقشہ لٹکایا ہوا تھا اور وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ پاکستان میں ہوگا، یہ پاکستان میں ہوگا، یا یہ باؤنڈری بنے گی، اور یہ وہ 2 شہروں کا ذکر مجھے یاد ہے وہ بار بار کر رہے تھے، ایک پٹھان کوٹ اور ایک گرداسپور۔
تو یہ کہہ رہے تھے آپس میں باتیں کرتے کہتے میں تو چھوٹا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ گرداسپور اور پٹھان کوٹ پاکستان میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہوگا۔ لیکن پھر اگلے دن صبح 28 رمضان کو جب نقشہ بنا یا نقشہ ابھرا یا خبریں آئیں تو پتہ چلا کہ راتوں رات انگریزوں نے کوئی خباثت کر کے وہ علاقے انڈیا کو دے دیے۔ تو اس طرح وہ گرداسپور اور پٹھان کوٹ پاکستان سے کٹ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر ایک الگ حصہ بن گیا۔ میرے خاندان کا بڑا گہرا رشتہ تھا ہندو جو لوگ تھے گجرات میں، بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کی جو ایک خاتون تھی کہ جب بہت حالات خراب ہوئے تو ایک بکسہ لے کے آئیں، تو اس میں سونے کے کافی زیورات تھے۔ انہوں نے کہا جی اب پتہ نہیں کل کیا ہو پرسوں کیا ہو، تو یہ آپ رکھ لیجئے، جب حالات بہتر ہوں گے تو آپ سے لے لیں گے۔ تو میری والدہ ڈر گئی، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں رکھتی، کیونکہ لوٹ مار بھی بڑی ہو رہی تھی۔ تو جس شام کو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان بننے والا ہے یا برصغیر کی تقسیم ہونے والی ہے، تو گجرات میں کافی فساد ہو رہے تھے۔ میں رات کو دیکھتا تھا کہ ادھر ادھر ہر طرف آگیں لگی ہوئی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، کافی قتل و غارت بھی ہو رہی ہے۔ تو سچویشن بڑی گرم تھی۔ ہمارے گھر کے کچھ فاصلے پر اکبر بادشاہ کا قلعہ تھا اور اس کا ایک اونچا برج تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ جل رہا تھا رات کو، اور بھی گھر جل رہے تھے بہت سے۔ تو ہم نے دیکھا پتہ نہیں کیا کچھ بکھرا ہوا ہے، ایون آپ یقین کیجئے کہ زیورات بھی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے گجرات شہر کا بھی چکر لگایا اور دیکھا۔ میرے ذہن میں نقش ہے کہ وہ جلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ عورت ہے۔ یعنی لاشیں جلی ہوئی تھیں لیکن بالکل انٹیکٹ تھیں، یہ نہیں کہ وہ لاشیں جلنے کے بعد بکھر گئی ہوں، وہ سب کچھ جسم میں۔ تو وہ نقشہ میرے ذہن میں ابھی تک ہے۔ انڈیا سے ایک گاڑی آ رہی تھی جو مسلمانوں کو لے کے پاکستان کی طرف، اس پہ کوئی جلندھر یا امرتسر کے درمیان حملہ ہو گیا، بلبائیوں کی طرف سے جا رہے سکھوں انہوں نے، تو اس کی بڑی قتل غارت ہوئی۔ جب یہ خبریں پاکستان میں پہنچیں تو فکر یہ ہوئی کہ جو گاڑی ادھر سے آ رہی تھی اس میں ہمارے والد صاحب بھی آ رہے تھے۔ وہ پھر والد صاحب کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے، 4 ہفتے گزر گئے، مہینہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، والد صاحب کا کچھ پتہ نہیں۔ 6 مہینے کے بعد والد صاحب اچانک ہمارے پاس پہنچ گئے گجرات، لٹتے پٹتے پیدل چلتے ہوئے، کبھی کسی ٹانگے پہ، کسی گھوڑے پہ، کبھی کچھ۔ بڑی مشکل سے وہ دہلی کا سفر لاہور تک انہوں نے کیا، اور جتنے قتل و غارت رستے میں ہوئی وہ آ کے بیان کر رہے تھے، اور ان کی بیان کرتے ہوئے وہ رو بھی رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ جو انہوں نے انسانیت کا حال دیکھا، اس کی نہیں پرواہ کہ ہندو تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے، کون تھے، لیکن جس طرح انسانیت پہ ظلم ہوئے اور جو انہوں نے رستے میں دیکھا، وہ بیان کرتے ہوئے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ پاکستان جب بنا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایمانداری کا عالم کیا تھا۔ جب والد صاحب آگے واپس اور انہوں نے اپنا محکمہ جوائن کر لیا گجرات میں، تو پھر گورنمنٹ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ لوگ جو انڈیا سے آئے ہیں ان کی وہاں تنخواہیں کیا تھی تاکہ ان کی تنخواہیں یہاں بھی مقرر کی جائیں۔ تو میرے خیال میں کوئی 25-30 لوگ تھے جو والد صاحب کے جاننے والے تھے، وہ سب آئے اور انہوں نے اپنی رپورٹ دی کہ ہم انڈیا سے اس وقت اتنے ساری تنخواہ لے رہے تھے۔ تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ پھر وہ انکم ٹیکس محکمہ نے انڈیا والوں کو لکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب انڈیا سے رپورٹ آئی تو کسی ایک شخص نے اپنی تنخواہ غلط نہیں بتائی ہوئی تھی، ایمانداری سے جو مل رہا تھا وہی بتائی، یعنی ایک ایمانداری کا یا جذبہ کا یہ عالم تھا۔ تو اسی تنخواہ پہ پھر ان کا یہاں سلسلہ شروع ہوا، گجرات میں رہے، پھر ان کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی، پھر ہم 48 میں لاہور آ گئے۔ ہر بندہ آنیسٹ تھا، بڑی آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہمارے ملک کو نظر لگ گئی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو اتنے ہم فخر سے پاکستان زندہ باد اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے تھے، وہ دھیمے پڑ گئے۔ نعرے ہم اب بھی لگاتے ہیں لیکن ان میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مشکل دور سے پاکستان کی جو بناوٹ ہے یہ گزری، بہت بڑی قربانیاں دی، بہت بڑی قربانی، یہ میں نے اندازہ نہیں لگایا سکتا کہ کتنی بڑی قربانی مسلمانوں نے دی۔
जो उधर से लोग आए लुटे फुटे आए और बहुत खस्ता हाल में आए, मकानों के मकान खाली पड़े हुए थे, कोई उनको वाली वारस नहीं था। तो इतनी गंभीर सूरत हाल थी कि मेरे ख्याल में वो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं की जा सकती। यानी अब अंदाज़ा कीजिए कि शहर है और ख़ाली है। तो इस तरह के हालात में पाकिस्तान बना और मैं देखता रहा। तो ये जो लंबी दास्तान मैंने आपको सुनाई, तो मेरा अपने जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि पहली बात तो ये है कि आप दयानतदारी को अपना शार बनाएं, और नंबर 2 इस मुल्क से मोहब्बत करना सीखें और उन लोगों से रब्ता रखें जिन्होंने इस मुल्क को बनते देखा, टूटते देखा और अब जो हाल है वो देखा। तो आपके अंदर एक बेदारी आए कि आपने इस मुल्क को रीबिल्ड करना है और उसी जगह पे लेके जाना है जहाँ से हमने इसकी इब्तिदा की थी, जहाँ ईमानदारी थी, इसके साथ मोहब्बत थी और ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमारा पूरा पूरा एतबार था। मैं दरख्वास्त करूँगा मेहमानों को, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर खुर्रम साहब को। डॉक्टर साहब फैसलाबाद चैम्बर कॉमर्स यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा काशिफ अनवर साहब को, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मियाँ जावेद इकबाल साहब से, आप CEO हैं सितारा एनर्जी लिमिटेड के। मेरी रिक्वेस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हुसैन साहब, आप रेक्टर हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के। और मेरी रिक्वेस्ट है मैडम वुमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट मैडम रुबीना से मेरी रिक्वेस्ट है आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। हमारी आज की नशिस्त, क्योंकि इसमें मेरे कुछ सवाल हैं और मेरे सवालों के बाद मैं यहाँ जो ऑडियंस मौजूद है, बिलखसूस मेरे इल्म में आया है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो फैसलाबाद है उसकी हमारी बेटियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, फैकल्टी भी मौजूद है, आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल लाहौर चैम्बर हमारे प्रेसिडेंट जो हैं काशिफ अनवर साहब, उनसे है। काशिफ साहब, अभी मैक्सिम कह रहे थे कि हमने क्या ख्वाब देखा, क्या बनाया और ये क्या से क्या बन गया। नारे आज भी लग रहे हैं, वो जज्बे नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि ये सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था, ख्वाब क्या था और ताबीर हमें क्या मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कासिम शाह साहब, डॉक्टर तारिक साहब, मेरी बहन प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर, हमारे लीडर, तमाम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जहाँ से हम चले थे हम अपना रास्ता भूल गए। हम तो चले थे इकट्ठे होने के लिए और हम अलहदा हो गए। हम तो मिल के चले थे, हम मिलाने के लिए हमने तो अपना अपना सोचना शुरू कर दिया। अब तो हम ये कहते हैं कि हम तो सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ़ अपनी अपनी पड़ी है। पाकिस्तान की तो किसी को पड़ी नहीं है। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान पे हालात क्या आए। बात तो यह है कि मेरी जेब में क्या जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को दे क्या रहा हूँ। दरअसल हमने वो सवाल करने ही अपने से छोड़ दी। और मैं इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी तरबियत का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। मुझे याद है मेरी जब दादी हयात हुआ करती थी तो जो वो दुआएं देती थीं वो आज की दादियाँ नहीं देती, वो आज की नानियाँ भी नहीं देती। मेरी अम्मा आज भी कहती हैं कि बेटा हक पे खड़े होना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर हक पे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात यह है कि हमने वो छोड़ ही दिया सारा कुछ। अगर हमें अपने आप को चेंज करना होगा, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है हमें बड़े डांटा करते थे। मेरे अब्बा एक बात ये कहते हैं कि वो बच्चे बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनके वालिदैन हयात होते हैं। वो बच्चे उनसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं जो अपने वालिदैन और बड़ों की डांट को सुन लेते हैं, और वो बच्चे उससे भी ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं जो डांट के सुन के अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। दरअसल हमें अब डांटने वाला ही कोई नहीं रहा, हमें अब रोकने वाला ही कोई नहीं रहा। अब तो आप घरों पे देखें, किसी के बच्चे को रोक ले तो माओ का मूड ख़राब हो जाता है कि मेरे बच्चे को रोका क्यों। तो जो हम पाकिस्तान को जिस हाल पे ले आए हैं, शुरू तो हमने घर से करना था। तो अगर कोई चच्ची डांट दे, अगर दादी डांट दे, कोई फूफी डांट दे, तो माँ का मूड ख़राब हो जाता है कि मेरे बच्चे को डांटा क्यों, होते कौन हो मेरे बच्चे को डांट। तो जो, और मुझे याद है कि जब मेरे दादा हयात थे तो वो ये कहा करते थे
کہ جب ہم اولڈ سٹیز میں رہا کرتے تھے تو جب بچی گزرا کرتی تھی تو وہ صرف جب میری یعنی کہ میری پھپھی کا بتاتے تھے کہ جدو تیری پھپھی گزرتی تھی تو صرف میری تھی نہیں ہوندی سی اور پورے محلے دی تھی ہوندی سی. کوئی غیر مرد آنکھ نہیں اٹھاتا تھا, کوئی غیر مرد اس طرف دیکھتا نہیں تھا. تو سر ہم نے اپنے ہم جہاں سے چلے تھے ہم نے وہ بھول گئے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے. ہم مرنا بھول گئے ہیں, ہم مرنے کے بعد جینا دوبارہ بھول گئے ہیں, ہم اللہ اور اس کے حبیب کو بھول گئے ہیں, ہم اس بات کو بھی بھول گئے ہیں کہ ہم نے جب جی کر دوبارہ اٹھنا ہے تو ہم سے سوال ہونا ہے, ہم اس سوال کو بھول گئے ہیں. سر کاشف صاحب بہت بہت شکریہ. میری جو درخواست ہے, نیکسٹ جو سوال ہے, میں آپ سب پارٹیسپینٹ سے چاہوں گا کہ آپ سیر حاصل گفتگو کریں. ہمارے پاس وقت ہے کاشف صاحب, ہم مختصر نہ کریں, تفصیل سے بات کریں. دوسرا میرا سوال محترم ڈاکٹر خرم صاحب سے ہوگا. سر سوال یہ ہے کہ ابھی بھی کئی ایسے بھلے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے, اتنے پل بن گئے ہیں, ڈیم ہے ہمارے پاس, سڑکیں بن چکی ہیں, تب تو چیمبر نہیں تھے, چیمبر بن چکے ہیں. وہ بڑی چیزوں کو کاؤنٹ کر کے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے ان 74 سالوں میں بڑی ترقی کی ہے. میں چاہوں گا کہ کیا واقعی پاکستان نے ان 74 سالوں میں گرو کیا ہے, ترقی کی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ قومیں جو عروج کی طرف جاتی ہیں ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر KPIs کون سی نشانی ہے جس سے پتہ لگتا ہے یہ قوم ترقی کر رہی ہے اور یہ قوم زوال کا شکار ہو گئی ہے؟ السلام علیکم جی. قاسم صاحب نے ان کو ایک عادت ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں جی آپ کا جواب دینے کی. اگر ہم یہ دیکھیں, ایک سین دیکھیں کہ 1947 جس دن ہم آزاد ہوئے تو ایک بکھرا ہوا ملک, اس کے اندر کمیونیکیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے. ٹوٹل 16 CSP آفیسر تھے گورننس کے لیے, جس میں سے 9 نان مسلمس تھے, اور ہم 3.5 کروڑ کی ویسٹ پاکستان کی آبادی تھی, اور وی ہیڈ نو بجٹ. جو ریزرو بینک آف انڈیا نے آرڈیننس پاس کیا تھا اس میں بھی ہمارے ذمہ میں ڈیفیسٹ آیا. تو یہ اگر ہم ایک یہ سین ہے, اور ایک آج کا سین ہم دیکھیں, کسی بڑے شہر میں چلے جائیں, قاسم علی شاہ صاحب کے شہر میں چلے جاتے ہیں, تو ہم اگر اس کا ایریل ویو لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یورپ لینڈ کر رہے ہیں. اتنی خوبصورت سڑکیں, اور ریسٹورنٹس میں جگہ نہیں ہے, ہوٹلز میں جگہ نہیں ہے, 40-50 ہزار روپے کا کمرہ ملتا ہے, 7-8 ہزار روپے ایک بندے کے کھانے کی کاسٹ ہے. تو اور اتنے بادشاہوں جیسی لوگوں کا رہنا, ان کی گاڑیاں. تو ترقی تو ہم نے کی ہے, مگر ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ترقی ہم کہتے کسے ہیں. تو ابھی جس کا بھی ذکر ہوا, آپ نے ڈیمز کی بات کی, آپ نے برجز کی بات کی, تو کیا ہم نے برج تو ہم نے بنائے, بہت بنائے. آج سے صرف 5 سال پیچھے چلے جائیے تو انڈیا کا انفراسٹرکچر ہمارے سے بالکل میچ ہی نہیں کرتا تھا, اور جتنا روڈز کا نیٹ ورک یہاں پر ہے اسپیشلی پنجاب میں وہ ان میچڈ ہے. تو ترقی تو ہم نے کی ہے. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح قاسم شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جو ڈیمز ہیں اور جو ہم نے پل بنائے, تو اس کی فاؤنڈیشن کہاں رکھی ہم نے؟ جو ترقی ہم نے کی ہے, کیا جو قومیں عروج پہ جاتی ہیں ان کی ترقی صرف میٹیریلسٹک ہوتی ہے؟ کیا ہم نے جو بھی ترقی کی ہے اس کی فاؤنڈیشنز ہیں, اور فاؤنڈیشنز کہاں پہ ہوتی ہیں؟ وہ مورل ویلیوز پہ ہوتی ہیں. تو ہم نے ترقی ضرور کی ہے, مگر ہم نے فاؤنڈیشنز بھی نہیں بنائی. شاید اس کا گراؤنڈ فلور بھی بنانا بھول گئے, اور اس کی اوپر والی 7 منزلیں ڈال دی ہم نے, اور وہ بہت خوبصورت ہیں. مگر کیا یہ ایک زلزلہ سنبھال سکیں گی؟ کیا یہ ونڈ پریشر ہم نے دیکھا تھا اس بلڈنگ کو ڈیزائن کرتے وقت؟ کیا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس پہ ٹریفک کتنی گزرے گی؟ ہم نے نہیں دیکھا. تو اس لیے ہماری ترقی کی جو ترقی ضرور ہے, اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے. اور اسی لیے یہ ترقی
اس کو یہ کہنا چاہیے اٹس پروگرس بٹ اٹس بیڈ پروگرس. سو ایک چیز ہوتی ہے گڈ پروگرس, ایک چیز ہوتی ہے بیڈ پروگرس. آپ دیکھیے جن ملکوں نے اپنی فاؤنڈیشنز پہ کام کیا, اپنی بنیادیں ٹھیک کیں, وہ ملک کہاں سے کہاں چلے گئے, اور آج وہ جہاں سے مرضی لے جائیں. آپ پوسٹ 1991 انڈیا کی مثال لے لیں کہ اس سے پہلے ان کا ہمارے والا حال تھا, اور پھر جب انہوں نے فاؤنڈیشنز اپنی سیدھی کیں اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے فاؤنڈیشن سیدھی کرنی ہے اور اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا, سو ان کے پاس نیشنل پرائیورٹیز تھیں, ہمارے پاس کبھی بھی نہیں رہیں. ہمارے پاس پارٹی کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں, پرسنل پرائیورٹیز ہوتی ہیں. تو ملک کبھی بھی نیشنل پرائیورٹیز کے بغیر ترقی نہیں کرتے. اور وہاں پر ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے اندر یہ حوصلہ تھا کہ وہ درخت لگائیں گے اور اس کا فائدہ ہمارے پوتے لیں گے. اس درخت کا نہ میں پھل کھاؤں گا, نہ میں اس کی چھاؤں تھلے بیٹھوں گا. ہمارے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی درخت بھی اگا گوایا لے آؤ تاکہ باغ میں ایک دم رونق ہو جائے, مہنگا لے آؤ. تو ہماری سوچ کا انداز, وہ اس کے مختلف وجہ ہیں, مگر ہماری سوچ کا انداز, ہماری ترقی ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے. ترقی ضرور ہے, اور ہم معذرت کے ساتھ مورل ویلیوز میں ہم بہت ڈیٹیریوریٹ کر گئے ہیں, جس کا ذکر ہمارے دوست کاشف صاحب نے بھی فرمایا. تو جب تک فاؤنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوں گی یہ بلڈنگ جو ہے لرزتی رہے گی. بہت شکریہ جی. میرا سوال محترم پروفیسر ڈاکٹر تنویر حسین صاحب سے ہے. آپ ریکٹر ہیں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان 74-77 سالوں میں جو ٹائم گزرا ہے اس میں تربیت کر سکے ہیں؟ اور آپ ایک اکیڈمیشین کے طور پہ, ایک ماہر تعلیم کے طور پہ بھی بتائیے کہ تربیت کہتے کس کو ہیں اس وقت؟ کیا ہماری یونیورسٹیوں میں وہ تربیت, وہ کریکٹر, وہ مورل, وہ ویلیوز پیدا ہو رہی ہیں جو ایک قوم کو قوم بنانے کے لیے اور ایک طاقتور قوم بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال پہ آؤں, پچھلے سوال کو لے لیتا ہوں. جو آپ کی آج کی ہماری نشست ہے اس کا سر عنوان بھی ہے شاد باد منزل مراد. تو منزل مراد جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن, کہ ہمارا اصل مقصد تھا کیا, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, اور اسی کے لیے پھر تربیت ہے وہ پھر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ ایک انسان کی انڈیویجول زندگی کا کیا مقصد ہے, اور اس کے بعد پھر ریاست کا کیا مقصد ہے, اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہم کہاں پہ پہنچے ہیں. قرآن مجید میں یہ آیت تو ہم سارے جانتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اب بندگی کا دو معنی ہوتے ہیں, ایک پرستش اور ایک دوسری محکومی یا غلامی. یہ محکومی یا غلامی جو ہے یہ میں اپنی طرف سے مطلب نہیں کر رہا. قرآن مجید میں محکومی یا غلامی کے معنوں میں یہ لفظ عبد کا استعمال ہوا ہے. وہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد, آزاد کے بدلے آزاد اور عبد یعنی غلام کے بدلے غلام. حریت کا مطلب آزادی اور عبدیت کا مطلب یہاں سے عبادت نکلا ہے محکومی یا غلامی. تو عبادت اللہ کی بندگی بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی پرستش بھی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ بندگی یا پرستش یہ آخری مقصد نہیں ہے, یہ مقصد کا ایک ذریعہ ہے. وہ ہمیں قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے بنی نوع انسان تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے لوگ والوں کو خلق کیا. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. تو عبادت لیڈز ٹو تقوی, عبادت از اے مینز ٹورڈز تقوی, منزل نہیں ہے. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی بھی منزل نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. تو فلاح ہے وہ آخری مقصد. یہ ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, یہاں پھر عبادت آ گیا. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, کہ اے ایمان والو تم رکوع کرو, سجدہ کرو, عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. الٹیمیٹلی ہر چیز آ کے رکتی ہے فلاح پہ.
اسی طرح اگر آپ دیکھیں صلات کا مقصد بھی اصل میں فلاح ہے. وہ کیسے ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن مجید میں کہا گیا کہ صلات قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اور ذکر بھی آخری مقصد نہیں ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. تو صلات بھی الٹیمیٹلی مقصد کیا ہے؟ فلاح. تو انڈیویجولی مقصد ہے فلاح، اور ریاست کا مقصد بھی ہے فلاحی ریاست. اب اگلا سوال یہ ہے کہ فلاح ہے کیا؟ فلاح کا مادہ، یہ لفظ جو ہے یہ فلاحت سے نکلا ہے. فلاحت کہتے ہیں کھیتی باڑی یا کاشتکاری کو. فلاح عربی میں کاشتکار یا کسان کو کہتے ہیں. اور کھیتی باڑی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بیج میں جو بننے کی صلاحیت ہے وہ بن جائے، یعنی بیج کے پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنا. یہ کاشتکاری کا مقصد ہوتا ہے. ایک کاشتکار کے جب سارے بیج جو ہے وہ اس کی فصل اگ جاتی ہے تو اس کے بعد جو فصل بیچتا ہے تو پھر خوشحالی بھی آتی ہے. تو بیج کے پوٹینشیل کی ایکچولائزیشن کے بعد اس کا نتیجہ ہوتا ہے خوشحالی یا پراسپیرٹی. تو فلاح کا جو ڈیرائیوڈ میننگ ہے وہ ہے پراسپیرٹی. تو سب کی پراسپیرٹی، لیکن جو اندر پازیٹیو پوٹینشیل انسان میں چھپا ہوا ہے اس کی ایکچولائزیشن. تو یہ ہے مقصد. اور فلاحی ریاست کا مقصد کیا ہوا؟ کہ ایسی ریاست قائم کرنا کہ جس میں اس میں بسنے والے تمام انسانوں کے اندر جو ہڈن یا لیٹنٹ یا ڈومنٹ پازیٹیو پوٹینشیلز ہیں ان کو ایکچولائز کیا جائے، اور اس کے بعد پھر پراسپیرٹی آئے. اب لفظ اسلامی جو ہے، اسلامی کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے اسلامی فلاحی مملکت؟ تو اس کے لیے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو کفر کے مقابلے میں جو اسلام ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جائے. تو یہ ہے ہماری مقصد یا منزل تھا اصل میں یہ. اب شاہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو ترقی کے موجودہ جو پیمانے ہیں یہ کیا ہیں. اب اس میں ایک چیز آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تزکیہ. اب قرآن مجید میں ایک جگہ ہے قد افلح من زکاہا، کہ نفس میں دو طرح کی ہیں، فالہمہا فجورہا و تقواہا، قد افلح من زکاہا. نفس میں دو پاسبلٹیز ہیں، ڈیٹیریوریشن کی اور گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی. یہ جو زکا ہے تزکیہ کا مادہ ہے زا کاف اور واو. اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے گروتھ اور نشو و نما. تو قد افلح وہ فلاح پا گیا جس نے اس نفس کی نشو و نما کی، یعنی وہ جو پازیٹیو پوٹینشیل تھا اس کو ڈیولپ کیا. تو ایک ہے انسان کی اپنی ترقی جس کو جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، تزکیہ. اچھا ماڈرن دور میں اس کے لیے ایک انڈیکس بنایا گیا جس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس مکمل ترجمانی نہیں کرتا اس ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو قرآن کے نزدیک ہے، اس کے کچھ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. تو اگر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے پیرامیٹر میں دیکھا جائے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، تو اس وقت ہمارا نمبر ہے 161 ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے، کہ جس کا کہ بنیادی مقصد ہی تھا تزکیے کا کہ ہم نے سب سے پہلے ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے یہ نمبر 1 ہونا چاہیے تھا اللہ کے حکم کے مطابق. اور دوسرا ترقی کے پیمانے آج کل ہوتے ہیں جی ڈی پی. ہمارا جی ڈی پی ہے اس وقت $375 بلین. ہمارا چھوٹا بھائی جو ہم سے 24 سال چھوٹا ہے بنگلہ دیش، وہ اس کا ہے $450 بلین. دوسرا پیمانہ ہوتا ہے جی ڈی پی پر کیپیٹا فی کس. ہمارا ہے $1,500 پر کیپیٹا جی ڈی پی، اس کا ہے $2,500 پر 2,500. پھر ایک پیمانہ ہوتا ہے ایکسپورٹس. ہماری یہاں ایکسپورٹس پچھلے سال $31 بلین تھی، یا اس دفعہ ہو گئی $27 بلین، اور ان کی ہیں $50 بلین سے زیادہ. تو یہ ہیں آبجیکٹو نیومیریکل کرائیٹیریا ترقی کے جو آج کی دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. اب آ جائیں تربیت پہ. تو عربی زبان میں جو لفظ اس کا مادہ ہے را، با اور با، اور اسی سے ربوبیت ہے. رب کا لفظ بھی یہیں سے ہے. ربوبیت اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے نقطۂ آغاز سے حد کمال تک پہنچانا مختلف سٹیجز سے گزار کے. تو تربیت کا مقصد یہ تھا کہ جو استاد ہے یا جس نے تربیت کرنی ہے وہ ایک بچے میں جو چھپا ہوا پوٹینشیل ہے اس کو اس کے نقطۂ آغاز سے بتدریج نشو و نما دیتے ہوئے اس کو حد کمال تک پہنچائے، اس کو ایک پرفیکٹ ایک پرسنالٹی بننے میں مدد دے. اخلاقی طور پہ وہ
ظاہر ہے اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ ان پیمانوں کی روشنی میں ہم خود دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ محترم میاں جاوید اقبال صاحب سے. آپ سی او ہیں ستارہ انرجی لمیٹڈ کے. میاں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ عموماً سننے میں آتا ہے کہ پاکستان کا جو ماحول ہے, فضا ہے یا سسٹم ہے, وہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. جو یہاں بزنس میں گرو کرنا چاہتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی غلطی کہاں پر ہے جس سے ایک بڑی اہم کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت بزنس کمیونٹی ہوتی ہے اور بزنس ہوتے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ہم نے غلطی کہاں کی کہ آج اتنے زیادہ چیلنج میرے ملک کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب میں سب سے پہلے تو الف ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بڑے ایک امپورٹنٹ موضوع کے اوپر آج کی یہ نشست رکھی, اور یہ جو 76 ایئرز آف سوشو اکنامک ایولیوشن پہ ہم آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو میں آپ کا کویشچن لینے سے پہلے تھوڑا سا ایولیوشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایولیوشن سے مراد کیا ہے. اگر ہم اسے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء, کہ کسی چیز کا کچھ سوسائٹی میں یا کسی جگہ پہ چینجز کا آنا, اور پھر ان چینجز کو آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوتے ہوتے اس کو ایک شکل اختیار کرنا کہ آپ ایک زیرو لیول سے کام شروع ایک چیز ہو رہی ہے اور وہ ایولیٹ ہوتے ہوتے وہ ٹورڈز کس طرف جا رہی ہے. تو ہم اور اینڈ آف دی ڈے ایوری ایولیوشن ٹرانسفر ٹو سم ریولیوشن. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم 76 ایئرز بیک جب پاکستان بنا اور آج ہم جو 76 ایئرز کے بعد جو ریولیوشن کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ ریولیوشن کیا ہے؟ ریولیوشن دو قسم کی ہے. ایک ہمارے سامنے اگزامپل ہے فرینچ ریولیوشن کی. وہ بھی کوئی ایک دن میں فرینچ ریولیوشن نہیں آئی, وہ ایک پورا ایک پروسیس تھا اس کے بیک سائڈ پہ, اور پھر جا کے وہ ریولیوشن ڈٹرمن ہوئی. اور اسی طرح اگر پازیٹیو سائڈ پہ جاتے ہیں تو ایک انڈسٹریل ریولیوشن آئی یورپ میں, اور وہ بھی ریولیوشن ایک دن میں نہیں آئی, ایک پورا 76 ایئر کا ایک پروسیس چلا. تو پاکستان پچھلے 76 ایئر میں ہم اگر آج اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم ہر شخص خود ہی ایویلویٹ کر سکتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور یہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ فیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کیا, کچھ فیکٹرز کو ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, بٹ دیر آر تھاؤزنڈس فیکٹر فار دس ایولیوشن اینڈ ریولیوشن کانسیپٹ, جس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, جس میں انٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو جب ہم پاکستان کے 76 ایئرز کو سم اپ کریں تو ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہے کہ اس میں ایکسٹرنل, جس میں ایکسٹرنل پالیسیز ہیں, ایکسٹرنل دنیا جو ہم پہ امپیکٹ کر رہی ہے, اور جو ہم انٹرنلی اپنی جو کھیل تماشے یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو جب ہم سم اپ کریں گے تو دین ہم آج دیکھیں گے کہ ہم پازیٹیو سائڈ پہ ہیں یا ہم نیگیٹو سائڈ پہ ہیں. جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا وہ ہم آج ساری چینجز کرنے کے بعد کہاں پہ کھڑے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے کویشچن کی طرف کہ جو آپ نے ابھی انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے کیا. پاکستان جب بنا 1947 میں, تو ابھی جیسے ڈاکٹر خرم طارق صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم کہاں پہ کھڑے تھے. پاکستان بنا, کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, کوئی ہمارے پاس بیوروکریٹک سٹرکچر نہیں تھا, کوئی فائنانس سٹرکچر نہیں تھا, کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی. لیکن آپ ریکال کریں کہ ہم 73 پہ کہاں تھے. پاکستان واز دی سیکنڈ ڈیولپڈ کنٹری ان ہول ایشیا آفٹر جاپان. صرف جاپان ایک ایسا کنٹری تھا
جو پاکستان سے جی ڈی پی ایکسپورٹس ان آل رسپیکٹ انفراسٹرکچر میڈیکل ایگریکلچر ہر چیز میں پاکستان جاپان کے بعد دوسرا کنٹری تھا انکلوڈنگ ہول مڈل ایسٹ. آپ کراچی کا موازنہ مڈل ایسٹ کے کسی بھی شہر سے کر سکتے تھے. تو یہ سب کچھ کیسے ہوا کہ وہ جو جنریشن اس وقت تھی ان کو پتہ تھا ہم کن حالات کی وجہ سے ہم نے یہ ملک بنا ہے اور ہم نے اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. اس وقت انڈسٹریلائزیشن کا جو حال تھا وہ یہ تھا. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. کالا شاہ کاکو وہاں پہ ایک انڈسٹریل یونٹ تھا جسے ہم راوی ریان کے نام سے سبھی دوست جانتے ہیں کہ ایک سیریل میں 7 یونٹ لگے ہوئے تھے اور کیمیکل یونٹس کہ ایک یونٹ کا جو را مٹیریل تھا وہ دوسرے یونٹ کی فنش پروڈکٹ تھی, دوسرے کی جو فنش پروڈکٹ کا جو ویسٹ تھی وہ تیسرے کا را مٹیریل تھا. اور یہ کوئی ایک یونٹ نہیں تھا. ہماری ٹیکسٹائل کی جو صورتحال تھی اس وقت کاٹن انٹر ہوتی تھی, ویونگ انڈسٹری اسی پریمسز کے اندر, اسپننگ انڈسٹری اسی پریمسز کے اندر, فنشنگ انڈسٹری, اور پروڈکٹس جو تھیں وہ را مٹیریل سے نکل کر فائنل پروڈکٹ تک جاتی تھی. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو اتنا نقصان کرپشن نے نہیں پہنچایا جتنا پاپولر ڈیسیجنز نے پہنچایا. پاپولر ڈیسیجن کیا چیز ہے کہ جب آپ پبلک کو خوش کرنے کے لیے ایسے فیصلے کریں کہ جو آپ کی اکانومی کے لیے, آپ کے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم چیزوں کو, ترقی کو سامنے رکھ کے نہیں کیے جاتے, جو کہ وقتی طور پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے. آپ کا دوسرا کویشچن تھا کہ ہم نے کہاں پہ کھویا سارا کچھ. ہم نے 73 میں جب نیشنلائزیشن ہوئی انڈسٹری میں تو ہم اس دن سے گرے ہوئے ہیں اور آج تک ہم اپنی پوزیشن پہ نہیں آ سکے. وہ تمام انڈسٹری جو کہ ہم نے اپنے جو کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے اور ایشیا میں سیکنڈ نمبر تھے, ہماری وہ ساری انڈسٹری نیشنلائز کر لی گئی. جتنا ایک مومنٹم تھا وہ سارا مومنٹم ٹوٹ گیا, اور جو باقی انڈسٹری بچ گئی اس پہ ایک اور پاپولر ڈیسیجن کیا گیا, مادر پدر آزاد یونینزم. اور جو میں نے آپ کو دوسری ایگزامپل دی ٹیکسٹائل کی کہ ایک ہی پریمسز کے اندر پوری انڈسٹری ہوتی تھی جس میں ویونگ, اسپننگ, پروسیسنگ, ایوری تھنگ, 5-5 ہزار 10-10 ہزار ورکر ایک انڈسٹری کے اندر کام کرتا تھا. وہ اس طرح یونینزم کے جکڑ میں آئے. یونینزم برا نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے, لیکن مادر پدر آزاد یونینزم اس نے باقی انڈسٹری کو ختم کر دیا. اب اس کے بعد ریپیئر تو ہوئی کہ کچھ انڈسٹری واپس آ گئی پرائیویٹ سیکٹر میں, لیکن آج تک جو ہمارے اکنامک پرابلمز ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ وہ یونٹ ہیں جو آج تک پرائیویٹائز نہیں ہوئے. آج کا ٹیکس پیئر اس طرح کے 50 یونٹوں کا جو لاس ہے وہ ہر سال برداشت کر رہا ہے. تو ہم نے, اگر میں صرف ایک پوائنٹ, دیر آر 1000 پوائنٹس, ظاہر ہے باقی پینلسٹ بھی ہیں, ٹائم بھی محدود ہے, تو دیر آر لاٹ آف تھنگس کہ جو ہمارے اس انڈسٹریلائزیشن میں نیگیٹو سائڈ پہ ہمیں لے کے گئے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے آج کہ ہم اگر اس جگہ پہ ڈاؤن ہوتے 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 پہنچ گئے ہیں تو ہم یہاں پہ ہی رہیں گے. یہ ایک جو جس طرح آپ کے ٹاپک کا آج ہے ایولیوشن اینڈ ریولیوشنز, یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا پہ رومنز جو تھے وہ کر رہے تھے رولز, اس کے بعد ایتھنز کے لوگ آئے, پھر برٹشرز آئے, آٹومن آئے, پچھلے کوئی 200 سال سے یو ایس اے اینڈ یورپ آپ کہہ لیں. آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی وقت آ رہا ہے ایشیا کا
جس میں ایشینز کنٹری نیکسٹ 200-300 ایئرز. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس 200-300 ایئرز میں جو ایشیا کا ٹائم آ رہا ہے تو ہم نے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے. تو آج ہمیں اس چیز پہ زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے 76 سال میں کیا کیا اور ہم نے اگلے 76 سال میں کرنا کیا. شکریہ. بہت شکریہ جی. ویری نائس. میرا سوال میڈم روبینہ امجد سے نیکسٹ کویشچن ہے. اس کے بعد ہم ایک ہی کویشچن ہے جو سب سے پوچھیں گے, لیکن پہلے آپ سے سوال پوچھ لوں. 1947 آزادی ممکن ہی نہیں تھی اگر ساری جو تحریک تھی آزادی کی, اگر اس میں وومنس کو شامل نہ کیا جاتا. اس تحریک کے بغیر اتنا ایک ناممکن کام ممکن نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1947 میں جو وومن امپاورمنٹ تھی, جو اس وقت کے سارے گولز تھے, وہ ہم نے یہ 76 سالوں میں اچیو کیے؟ ڈگنیٹریز آف دا ٹیبل اینڈ دا آڈینس, السلام علیکم. بہت شکریہ قاسم صاحب, آج آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے, اور میں الف جو ہے چینل کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آل دا وے یہاں ہمارے شہر میں آ کر جو ہے یہ جو تقریب منعقد کی. اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس تقریب میں شمولیت کر رہی ہوں. میرے بھائیوں نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل گفتگو کی اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو تھی. اور قاسم صاحب کا سوال جو میرے لیے ہے کہ ہم نے 1947 میں جو آزادی کی تحریک میں عورتوں نے یا خواتین نے شرکت کی ہے, اور آج کیا ہم وہ والا گول جو آج تک ہم نے 76 سالوں میں اچیو کیا. تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان, ابھی آپ چھوٹی سی یہاں پہ ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے یہ پاکستان کس طرح حاصل کیا. گو کہ اس وقت آج جس طرح کی عورت امپاورڈ ہے اس طرح تو نہیں, حالانکہ ہم ہمیشہ سے ہی امپاورڈ ہیں. ہم جان نہیں سکے یا ہمیں بتایا نہیں گیا, وہ تو ہم جیسے ہی اس دنیا میں آئے تو ہم امپاورڈ تھے. لیکن اس کے باوجود آج کی دور سے زیادہ اس دور کی جو عورت تھی اس کو پتہ تھا. آپ کوئی ایک چیز بھی, کسی ایک انسیڈنٹ یا کسی ایک سے بھی پوچھ لیں جنہوں نے مائیگریشن کی ہوگی, اس میں ان عورتوں نے کس طرح اپنے خاندان کا ساتھ دیا. میں نے بہت سارے اپنے گھر کے اندر بھی ایسے بہت سارے سنے اپنے بڑوں سے کہ کس طرح جو تھیں خواتین علیحدہ ٹرکس میں آئیں, چھپ کر آئیں, کوئی ٹرینز پہ آئیں, اور ان کے مرد حضرات بعد میں آئے. کیا اس وقت ان کے اندر اتنی قوت تھی؟ کیا ان کا ایسا جذبہ اتنا زیادہ تھا نا کہ انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ بعد میں وہ والا جذبہ ہمارے اندر ویسا رہا. اس کے بہت زیادہ فیکٹرز جو تھے اس نے ان کو جو تھا اور زیادہ جو کا کمزور کر دیا ہماری عورت کو. آج جیسے کہ ہمارا ایک کویشچن جو تھا یا ہمارا جو ایک ٹاپک ہے کہ پاکستان سوشو اکنامک جو ایولیوشن, تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ عورت نے آج تک مرد کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے, اور ہماری اکنامک جو ہے وہ اس کی جو مضبوطی ہے وہ عورت کے ساتھ دینے سے ہی آئی. گو کہ جو ریئلائزیشن اس کی محنت کی, اس کی جو کام کرنے کی بہت دیر سے مرد نے کی, لیکن الحمدللہ آج ہمارے بھائیوں نے اس چیز کو ریکگنائز کر لیا. اور جیسا کہ آپ نے کہا اب دوبارہ سے کچھ ایک دہائی تو عورت چونکہ ایجوکیشن سے بھی محروم رہی, اب اس کے بعد جب اس کو ایجوکیشن کا فیلڈ ملا, اسکل ڈیولپمنٹ کا فیلڈ ملا, تو اس قابل ہوئی کہ وہ دوبارہ سے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر سکے جو کہ 1947 کے اندر اس کا جذبہ تھا. بہت زیادہ چیزیں ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن ٹائم کی شارٹیج میں اگر ہم اس دور میں چلے جائیں گے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ہمیں اس کی سوشو اکنامک ایولیوشن میں 3-4 چیزیں ایسی تھیں جس کو آج کی خواتین نے گو کہ کچھ دیر لگی, چیلنجز آئے, ایشوز اٹھے, اور لیکن وہ اپنا کام جو تھا وہ کرتی چلی گئی. جیسے کہ سب سے پہلے مین بات آتی ہے امپاورمنٹ پہ. میں نے پہلے بھی کہا ہم امپاورڈ تھے, لیکن اب ان کو جب انہوں نے ایجوکیشن کے بعد, اسکل ڈیولپمنٹ کے بعد دیکھا کہ ہم کچھ کر رہی ہیں اور باقی لوگوں نے بھی اس کو ریکگنائز کیا, تو انہوں نے اپنے جو تھے
ایجوکیشن کے فیلڈ میں بہت سارے جھنڈے گاڑ لیے، جیسا کہ آج آپ دیکھیں باہر نکلیں کالجز اور یونیورسٹیز کے بل بورڈز پہ آج آپ کو 10 ٹاپرز میں صرف خواتین کے چہرے نظر آئیں گے۔ اسی طرح ہماری رورل ڈیولپمنٹ میں بھی ہماری عورت کا بہت حصہ رہا۔ ہماری جو خواتین ہیں آزادی کے وقت سے، کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ دیہات میں تھے، اس وقت سے بھی وہ اتنا زیادہ وہاں کام کر رہی تھی، لیکن وہی بات آ جاتی کہ اس کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تھا۔ پھر یہ جو میڈیا اور ایجوکیشن کے بعد ہم نے جب ریکگنائز کیا یا ان کی موومنٹ ہوئی شہروں میں، تو پتہ چلا کہ جو ہماری رورل ڈیولپمنٹ میں ہماری خواتین کا کتنا حصہ ہے۔ ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے انوویشن اور ڈائیورسٹی کی ایک حص ایسی رکھی ہوئی ہے جو کہ میرا خیال مرد حضرات میں نہیں۔ آپ دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، ایک ماں ہے، اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنی شوہر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بزنس کر رہی ہے یا کام کر رہی ہے، اس کو اتنی خوش اسلوبی سے نبھاتی ہے جو کہ ایک مرد نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ عورت کو کبھی اس چیز کا شکوہ بھی نہیں رہا، اور عورت شانہ بشانہ آج کے جو ہے مرد کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس کے اندر وہ جو آزادی کا جذبہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن درمیان کا کچھ قصہ ایسا آیا جس میں عورت کو چونکہ نہیں ریکگنائز کیا گیا اتنا، تو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر آج بھی وہ جذبہ اتنا ہی ہے کہ پاکستان کو بنانے میں اور آگے اس کو لے کے جانے میں، جیسا کہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ہمیں ڈسہارٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ گو کہ آج ہم جس دور میں ہیں، جس چیز سے گزر رہے ہیں، وہ بڑی ہمارے لیے ایک پریشانی کا عالم ہے، لیکن نہیں، کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، ہر لوگ اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب یہ گاڑی کے 2 پہیے کٹھے چل رہے ہیں تو کیوں نہیں آگے ہم جو ہے بڑھیں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی۔ میرا جو اب سوال ہے وہ سوال اوپن ہے جی، آپ سارے جو پینلسٹ ہیں ہمارے محترم گیسٹ، ان سب سے آپ میں سے کوئی بھی اس سوال کو ٹیک کر کے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس قوم کو اس وقت میں دیکھیں تو بہت بڑا چیلنج خود پرستی ہے۔ کوئی بھی آنرشپ، یہ میرا ملک ہے، مجھے اس کے لیے قربانی دینی ہے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے، اس سے زیادہ ایک نفسہ نفسی کی کیفیت آپ کو کچھ سالوں سے نظر آتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ میں اپنے پینلسٹ سے، محترم صاحب گیسٹ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کو سماجی طور پہ 3 ایسے کون سے پرابلمز ہیں جو نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے باحثیت قوم؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ ایک تو تربیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جو بھی کام غلط کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ تیسرا، قانون کا اطلاق کمزور کے لیے ہے اور غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے نہیں ہے۔ جب تک اکراس دا بورڈ آپ نہیں کریں گے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپلائی، تب تک آپ اپنے سسٹم کو لائن پہ نہیں لے کے آ سکتے۔ ہماری پرائرٹیز کا فرق ہے۔ ہماری ہر گورنمنٹ آتی ہے، اس کی پرائرٹی اپنی ہے۔ آپ ابھی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے، ابھی یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس کی پرائرٹی فرق ہے، اگلے والے کی فرق ہوگی، پی ٹی آئی کی فرق تھی، پیپلز پارٹی کی فرق تھی۔ ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ہم جب تک آپ کا چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہوگا، جب تک آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں آئیں گی جو حکمرانی کرتی ہیں آپ کے ملک کے اندر، جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گی میں نے اس ملک کو لے کر نہیں چلنا، نہ ہی جتنے آڈینس بیٹھے ہیں نہ انہوں نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے۔ جو ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہماری قسمت کا فیصلہ کیا ہم سے پوچھ کے کیا جاتا ہے کہ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم پہ فیصلے تھوپے جاتے ہیں۔ جب تک آپ ہمارے فیصلوں کو ہم سے پوچھ کے نہیں کریں گے تب تک آپ اس ملک کو نہیں ٹھیک کر سکتے۔ آپ کو یہ بتانا ہوگا، آپ کو یہ تمام جو پارٹیز ہیں انہیں اپنے آپ کو، چونکہ ہم میں سے کتنوں کے بچے اسمبلیوں کے اندر ہیں، ہم میں سے کتنوں کے بچے جو ہیں وہ جناب بیوروکریسی کے اندر ہیں، ہم میں سے کتنوں کے بچے جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں اس ملک کے۔ جب تک ہم ٹھیک ہے، اور ہماری سب سے پہلے آپ کو اپنی اسمبلیز کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا، سب سے پہلے انہیں جواب دینا ہوگا
کہ انہوں نے اس ملک کو کہاں پر لے کر گئے, انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا. ٹیکس کے لیے آپ کسے کہتے ہو؟ مجھے کہتے ہو کہ میں نے ٹیکس دینا ہے. کیا آپ ان اسمبلی والوں سے پوچھتے ہو جو پیسہ آیا وہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ میری تو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے, میرا تو لاکھ روپے کا فرق بھی آ جائے تو جناب اسیسنگ آفیسر میرے خلاف اسیسمنٹ کر دیتا ہے. آپ کے لیے تو باہر سے خط آ جاتا ہے, آپ باہر سے خط منگوا کر اپنا سارا کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ کے لیے تو باہر سے پراپرٹیاں آ جاتی ہیں. آپ نے جب اپنی کرنی ہو تو آپ کی سابقہ بیگم آپ کو پیسے بھیج دیتی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے سٹیکس اس ملک کے اندر نہیں ہیں؟ ہم سب کے سٹیکس اس ملک کے اندر ہیں, اور جو ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں ان کے سٹیکس کہاں پر ہیں, ان کے کاروبار کہاں پر ہیں, ان کے بچے کہاں پر ہیں؟ ہم اپنے بچے اس ملک کے اندر پڑھا رہے ہیں, ہم کاروبار اس ملک کے اندر کر رہے ہیں. جب تک آپ ان لوگوں کو ہمارا حکمران نہیں بنائیں گے جن کے سٹیکس اس ملک کے اندر ہوں گے, جن کے والدین کی قبریں اس ملک کے اندر ہوں گی, تب تک آپ اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. آپ کو یہ بتانا ہوگا. ہم چیمبرز والے ہیں, آپ کیوں نہیں تمام چیمبرز میں سے تمام جتنے ہیں یہ تاجر حضرات ہیں, آپ ان کے کیوں نہیں لے کر آتے؟ آپ کی اسمبلیاں ہمارے فیصلے کرتی ہیں ہم سے پوچھے بغیر. آپ ہم پہ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں قوانین جو آپ ہم سے پوچھتے نہیں ہیں. ہم آپ کو رائے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. آپ کو ہمارے اوپر ہمارے فیصلے ہم سے پوچھ کے کرنا ہوگا. نہیں کریں گے ایسا ہی رہے گا. اور ایک اور بات بتا دوں, آپ کا ملک نہیں سنورے گا. یو ہیو ٹو کریکٹ یور سیلف, وی ہیو ٹو کریکٹ یور سیلف. ہم نہیں بتائیں گے, ہم نے اگر نفسا نفسی رہے گی, اگر اپنی پڑی رہے گی, مجھے میری جیب کی پڑی رہے گی, مجھے میرے کاروبار کی پڑی رہے گی. آپ کے بچے تو اس ملک میں اب رہنے کو تیار نہیں ہیں. 7 لاکھ بچہ آپ کا اس ملک سے چلا گیا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ برین ڈرین آپ کے ملک سے ہو رہا ہے. آپ کو وہ برین ڈرین روکنا ہے, آپ کو ان بچوں کو روکنا ہے. آپ کا کوئی بچہ یہاں کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ کا کوئی بچہ یہاں پر پڑھنے کو تیار نہیں ہے, آپ کا یہاں کوئی بچہ پڑھ کے نوکری کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز, وی ہیو ٹو چینج اوور سیلفز. ہم جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, اور ہمیں ٹھیک کرنا ہے, آپ کو پہلی اینٹ رکھنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے کیا نیاں اتنے بلڈنگ بن گئی ہے, سر نی ہے گی نہیں. آپ بغیر نیوں کے اگر آپ بلڈنگ بنا دیں گے, اٹ ول کلیپس اینی ٹائم. آپ کو اپنی نیوں کو مضبوط کرنا ہے, اور نییں آپ کی گھر سے مضبوط ہوں گی. اور سب سے پہلی نی کی جو اینٹ رکھتی ہے آپ کی ماں رکھتی ہے. آپ کو, اور پھر ایک اور بات ختم کروں گا یہاں پر. ہم چونکہ میں تھوڑی سی اور باتیں بھی کر لیتا ہوں, ہم زیادہ کر لیتا ہوں. ہم پیرنٹس ایک ایسا اثاثہ ہیں, جب وہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو قدر آتی ہے. خدا را ان کی قدر ان کی زندگی کے اندر کریے. جانے کے بعد بڑے چنگے سن, کاش آج ہوتے تو یہ نہ ہوتا, جد ہیگے سن تد تسی سنبھالیا نہیں, ہن قبر ہی چلے گئے نہیں تے تانوں یاد آ گئی ہے. اپنے پیرنٹس کی قدر ان کی زندگی کے اندر کریں. سر تھینک یو ویری مچ. کون سے چیلنج ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں سوشلی اسپیشل؟ میں دیکھیے چیلنجز تو انہوں نے آپ کو بتایا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ سوشل چیلنجز ہمیں ہیں کیوں. میں اس کو ایک سٹیپ پیچھے لے جانا چاہ رہا ہوں. آپ نے کیونکہ سوشو اکنامک چیلنج کی بات کی, تو ہم آج جیسے ہیں سوشلی کیوں ہیں ایسے, وائی, اس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا نا, اور پھر ہمیں اس کی تصحیح کرنی پڑے گی. تو اگر ہم اپنی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو وی آر اے سیریز آف مس فائرڈ ایکسپیریمنٹس دس کنٹری. ایک پہلی دہائی میں یہ ایکسپیریمنٹ ہوا کہ انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, اس میں بے انتہا انڈسٹریلائزیشن ہوئی, بے انتہا ڈیمز بنے, اور بات 22 خاندانوں پہ رک گئی کہ ان کا فوکس GNP بڑھانا تھا. انہوں نے ایک ڈیفیسٹ کریٹ کر دیا. دوسرا دہائی میں جو صاحب آئے انہوں نے کہا کہ نہیں, میسز کو کچھ نہیں ملا, تو اس کو آپ نیشنلائز کر دیں اور یونینائز کر دیں. بالکل اپوزٹ ڈائریکشن. اس کو نیشنلائز کر دیں, اس کو یونینائز کر دیں, اور ڈیفیسٹ اور بڑھ گیا. اس کے بعد تھیوکریسی میں چلے گئے ہم کہ جناب اسٹیٹ کا جب تک ہر چیز مذہب سے لنک نہیں ہوگی اس وقت تک اسٹیٹ نہیں چل سکے گی. پھر چوتھا ایکسپیریمنٹ جو کنٹینیو کر رہا ہے وہ ہے
we are flirting with democracy, اور ہم اس کے اندر پبلک آفس کو پرائیویٹ ویلتھ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دس ایکسپیریمنٹ از گوئنگ آن. تو جب تک, اور آج کا بز ورڈز ہے پولیٹیکل اکانومی. جس بندے سے بات کر لو, جس وزیر سے بات کر لو, وہ کہتا ہے جی آپ اکانومی کی بات نہ کریں, ہمارے سے پولیٹیکل اکانومی کی بات کریں. اچھا جی, پولیٹیکل اکانومی کیا ہوتی ہے؟ وہ جی جس میں ہم پاپولر ڈیسیژن کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اٹس اے سیریز آف فیلڈ ایکسپیریمنٹس ڈن ایگزیکٹلی ان دی اپوزٹ ڈائریکشن آف دا پریسیڈنگ گورنمنٹ, اور یہ سارے اسی کی وجہ سے یہ حرص جا بھی ہے, اسی کی وجہ سے ہم لوگ وی آر پاور لورز. تو آج ہر بندہ پاور کی تلاش میں ہے, ہر بندہ ہر لیول پہ. یہ لیول ریڈی والے سے سٹارٹ ہوتا ہے, دیکھیے وہ اپنی پاور کیسے ایکسرسائز کرتا ہے. سو انڈرسٹینڈنگ کہ پاور سٹرکچرز ایک سوسائٹی میں ہوتے کیا ہیں, کہاں ریسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سوسائٹی بلڈ کر سکیں گے. اس کے بعد آپ وہ مورل ویلیوز کو لا سکیں گے. اس کے بعد آپ پیٹریوٹزم لا سکیں گے. ہم ایک واحد قوم ہے, میں نے دیکھا ہے دنیا میں, جو اپنے ملک کے خلاف بات کرنے میں پرائڈ لیتے ہیں, اور جس جگہ ہم جاتے ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرتے کبھی. مگر ہم اس کے اپوزٹ ہیں, ہم پرائڈ لیتے ہیں. ہم انگلینڈ کی تعریف کر دیں گے, امریکہ کی تعریف کر دیں گے, مگر اپنے ملک کی نہیں کریں گے کہ اتنے اس طرح ہوتا ہے. تو جیسا کہ کاشف صاحب نے بانگے دوہل کہا کہ یہ اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو فکس کرنا پڑے گا, مگر ساتھ دیکھنا بھی پڑے گا ایسا کیوں ہوا. کیونکہ یہ صرف میں, اگر آپ ایک تھوڑا سا اختلاف ہے میرا کاشف صاحب کی بات سے, یہاں پر 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں بھی یہاں پر ہیں, جن کے ایسٹس بھی یہاں پر ہیں, اور انہوں نے بھی بہت کام خراب کیا ہے. یہ صرف ایک کرائٹیریا نہیں ہے, بلکہ زیادہ لوگ ایسے ہیں. تو جس کی ویلتھ یہاں پر ہے اس کے پاس بھی اتنی پاور ہے کہ وہ بغیر باہر جائے یہاں پر جو مرضی کر سکتا ہے. سو یہ جو پاور سٹرکچر ہے سوسائٹی کا, جو سوشل کانٹریکٹ ہے سوسائٹی کا اسٹیٹ کے ساتھ, یہ جب تک ریوائز نہیں ہوگا, جب تک مجھے یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ مجھے یہ ڈیلیور کرے گی, یہ میرا رائٹ ہے, تب تک نہیں ہو سکے گا. ہم اپنا گھر سیدھا کر لیں گے مگر اسٹیٹ کا کام ہم نہیں کر سکیں گے. یہ صاحب آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب, اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ جو کوئی نئی تھیری آئے گی اور وہ بتائے گی کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے یا ہمارے چیلنجز کیا ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں چلے جائیں, میں آسٹریلیا, انگلینڈ یا کسی بھی جگہ, ایون کینیڈا, تو آپ ان کے کسی عام بندے سے پوچھیں نا کہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر کیا کون ہے یا منسٹرز کون ہیں, تو 97% لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. صرف انہیں پتہ ہوگا کہ جی ان کا فٹ بال کا پلیئر کون ہے, ان کے رگبی کے پلیئرز کون ہیں. اور وائس ورثہ آپ پاکستان میں کسی ریڈی والے سے بھی پولیٹکس پہ ڈسکشن کر لیں, وہ آپ سے 2 گھنٹے ڈسکس کرے گا اور آپ کو قائل کرے گا. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے کہ جو کولیکٹیو وزڈم ہے اس کی عزت کی جائے. لاسٹ 76 ایئر سے اس کولیکٹیو وزڈم کی عزت نہیں کی گئی. آپ دنیا کی کوئی دنیا کا ملک لے لیں جس نے ترقی کی ہے, نمبر 1 سے لے کر نمبر 20 تک آپ اس کی لسٹ بنا لیں. تمام وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے کولیکٹیو وزڈم کی اسے اوبے کیا ہے. اس سے میری مراد ہے ڈیموکریٹک پروسیس. جب آپ اس چیز کو نگیٹ کرتے ہیں, اس کو نیگیٹو کرتے ہیں, اس پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو اس کا حال یہی ہوتا ہے جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, اٹ از اسٹارٹیڈ رائٹ فرام جب سے پاکستان بنا ہے, اس وقت سے اس کے اوپر بار بار حملے ہو رہے ہیں. سو دی پوائنٹ نمبر 1 جو میرے خیال میں ادر دین باقی جو دوسری چیزیں ہیں, نمبر 2 پہ کسی بھی دنیا کے ملک نے جو ترقی کی ہے وہ ایجوکیشن کو پرائورٹی پہ رکھا ہے. اگر وہ ایجوکیٹ کنٹری ہے تو وہ ہر ایشو کو ایڈریس کر سکتا ہے.
وہ اپنی پاپولیشن گروتھ اس کو ایڈریس کر سکتا ہے, وہ اپنی سول سوسائٹی میں جو اچھا ہے جو برا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے. یہاں پہ بھی جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں, اگر کوئی وہ غلط بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار تو چنگا بھلا پڑھیا لکھا آدمی ہے. تو وہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ غلطیاں بھی کم کرتا ہے, وہ چیزوں کو بھی سمجھتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 76 ایئرز بیک جہاں پہ دنیا کے دوسرے ملک تھے اور ان کا جو ایجوکیشن لیول تھا اور جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں اور جہاں پہ پرسنٹیج آف ایجوکیشن ہماری آج ہے, تو اس پہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. سو نمبر 2 ایجوکیشن. اور لاسٹلی اٹس ناٹ دی لیسٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو, جو تھرڈ پوائنٹ آپ نے کہا ہے دیٹ از ناؤ, جسے ہم ڈاکٹر صاحب کی زبان میں کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ. اب وہ جو پچھلے 6-7 سال سے ہو رہا ہے, جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہیں, جتنی تیزی سے انفارمیشن, اے آئی, انٹیلیجنٹ جو اس سے کیا کہتے ہیں آئی اے اور ریولیوشن, جو جتنی یہ تیزی سے دنیا میں یہ چینجز آ رہی ہیں, نیچے والے تو بعد میں اسے سمجھیں گے. جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں اور جو انٹرپرینور ہیں اس ملک کے, ہم خود ہی اس لائن پہ نہیں ہیں, اس لیول پہ نہیں ہیں. ہمیں اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اسے پورا ریویمپ کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم پرائمری سے چل رہا ہے, انگلش, میتھ, سائنس, جو بھی وہ سبجیکٹس ہیں. انڈیا میں اب انہوں نے کوڈنگ کو انڈکٹ کر دیا ہے رائٹ فرام پرائمری. 4 کروڑ انہوں نے کہا جی ہم نے بچہ پیدا کرنا ہے جو آنے والے 15-20 سال میں پوری دنیا کو آئی ٹی بیسڈ ہم نے مین فورس دینی ہے. آیا میں تیار ہوں, میرے جو پالیسی میکر ہیں وہ تیار ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ تیار ہیں. تو جو یہ چینجز آ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, ان چینجز کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے, پالیسی میکر کو بھی سمجھنا ہے, اور ہمیں اپنے ارد گرد جو بھی جہاں پہ بھی ہمارا انفلوئنس ہے ان کو یہ سمجھانا ہے. سو آئی ول اسٹے آن دیز 3 پوائنٹ. بہت شکریہ جی. میں ایک سوال ایڈ کروں گا کیونکہ پروگرام کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہمارا سب پینلسٹ سے لاسٹ کویشچن ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں. سب سے پہلے میں درخواست کر دوں گا ڈاکٹر تنویر صاحب کو, آپ اس سوال کو ایڈریس کیجیے. سر, کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے سر؟ کون سے اقدام ہیں جو ہم ابھی اٹھائیں ترجیحی بنیادوں پہ؟ ایک تو سر پوری اسٹیٹ کے لیے یہ بات, کیونکہ سارے کے سارے وزڈم فل لوگ بیٹھے ہیں, وہ کون سے قدم اٹھائے جائیں, اور ایک فرد واحد جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہماری بیٹیاں بھائی سب موجود ہیں, ایک فرد واحد ایسا کیا کرے کہ وہ اس ملک کو آنے والے سالوں میں, آنے والے وقتوں میں زیادہ بہتر حالت میں دیکھ سکتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف حوالوں سے بات ہوئی, کل حوالوں سے میں کر دیتا ہوں. سب سے پہلی جو ترجیح اس وقت ہونی چاہیے میرے حساب سے وہ ہے جسٹس, کیونکہ قوموں کی ہلاکت کا جو سب سے جو بنیادی وجہ قرآن مجید نے بتائی ہے وہ ہے کہ ظلم. لقد اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا. لقد میں لام جو ہے یہ بھی ایمفسس کے لیے ہوتی ہے اور قد بھی یقین دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بہت ساری بستیوں کو تباہ کیا جب انہوں نے ظلم کیا, یعنی جسٹس نہیں کی. تو اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ کوئی قوم کفر کی بنیاد پہ سروائیو کر سکتی ہے کوئی نظام, لیکن ظلم کی بنیاد, ظلم کے اوپر سروائیو نہیں کر سکتی. حضرت علی نے کہا تھا. اسی طرح چرچل نے بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں کہا تھا کہ اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو انصاف, جسٹس, یہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اچھا, اب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے جسٹس کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں, عدل اور قسط. دونوں میں فرق یہ ہے کہ عدل کا مطلب ہوتا ہے ایکویلٹی, یعنی سب کو ایک نظر سے دیکھنا.
یہ عید اصل میں کہتے ہیں کہ جب پرانے زمانے میں گھوڑے یا کسی چیز کے اوپر وہ سامان لاتے تھے تو آدھا ایک طرف ہوتا تھا آدھا دوسری طرف ہوتا تھا تاکہ وہ برابر ہو جائے. اس کو عربی میں عدل کہتے ہیں, وہاں سے عدل کا لفظ نکلا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری قسط کا مطلب ہے جس کا جو حق ہے اس کو مل جائے. تو یہ حقوق کی ادائیگی اور سب کے لیے برابری, یہ والا انصاف جب تک نافذ نہیں ہوگا یہ پہلا کام نہیں ہوگا, ہلاکت میں ہم جائیں گے. دوسری چیز جو ہلاکت کی قرآن مجید نے بتائی ہے, وہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی تھی اس کے اینڈ پہ بھی کہا گیا کذالک نجزل قوم المجرمین, وہاں جرم کا لفظ بھی آیا ہے. تو جرم جو ہے وہ بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اور پھر ایک جگہ ہے حل یہلک الا القوم الظالمون اور حل یہلک الا القوم الفاسقون, کہ فاسق یہ اگلی چیز آ گئی. فسق جو ہے یہ کہتے ہیں جیسے جب کسی پھل کے چھلکے میں سے پھٹ کے گودا باہر آ جائے اس کو کہتے ہیں فسق, وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے. یعنی قانون کے دائرے سے باہر نکل جانا, رول آف لا میں نہ رہنا. تو جسٹس کے بعد دوسری چیز ہے رول آف لا. تو یہ دو چیزیں نہ ہوں تو قوموں کی ہلاکت لازمی ہے. یہ اللہ کا غیر متبدل قانون ہے, اس سے کوئی نہیں بچ سکتا, ہم جو مرضی کر لیں. تو پہلی بات تو یہ کرنی پڑے گی. تبدیلی کس وقت آئے گی؟ تبدیلی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لا بتا دیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنی انفس یعنی نفس, اسی سے نکلا, اسی سے لفظیات نکلا ہے, جب تک قوم کی سائیکی چینج نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدلتا. سائیکی کیسے چینج ہوتی ہے؟ ایجوکیشن سے, جس کے اوپر بات کی گئی. ایجوکیشن کیا ہے یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. ہم جو دے رہے ہیں یہ انفارمیشن دے رہے ہیں, ایجوکیشن نہیں دے رہے. اس کے اوپر ذرا تفصیل سے گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن کی ایک تو 4 پارٹس ہیں. ایک ہے اس کا نالج, دوسرا ہے اسکلز, تیسرا ہے بیہیویئر اور چوتھا ہے ویلیوز. یہ 4 چیزیں سکھائیں تو پھر ایجوکیشن ہوتی ہے. ان میں سے اگر صرف ہم نالج کی بات کر لیں تو نالج کی جو ہائرارکی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے باٹم پہ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بچے کو بتا دیے جاتے ہیں وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ. اس سے اگلا درجہ انفارمیشن کا ہوتا ہے, ہم انفارمیشن دے رہے ہیں بچوں کو. انفارمیشن کے اوپر ہوتی ہے نالج, جس میں بچے کو انالیسس کرنا, اس کو اپلائی کرنا ریئل لائف سچویشنز میں آتا ہے. اس کے اوپر ہوتی ہے وزڈم, کہ اخلاقیات, ایتھیکل ویلیوز, لیگل ویلیوز اور نالج کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیژنز کرنا, اچھے ڈیسیژنز. تو ہم وزڈم کے اوپر پہنچنے کی بجائے ابھی صرف انفارمیشن لیول پہ ہیں, نالج لیول پہ نہیں آئے. دوسرا ایک اور انداز ہے اس کا بلومز ٹیکسانومی کے مطابق دیکھنے کا, کہ ہم جو پڑھاتے ہیں اس میں سب سے لوئسٹ لیول ہوتا ہے ریممبرنگ کا, کسی چیز کو ریممبر کرنا اور ریپروڈیوس کر دینا پیپر میں انہی الفاظ میں جو رٹا لگایا ہوا ہو. یہ سب سے لوئسٹ لیول آف لرننگ ہے. اس سے اوپر والا لیول ہے انڈرسٹینڈنگ, کہ ہم وہ چیز سمجھ کے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا بچہ اس قابل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس سے اوپر کی سٹیج ہے کہ اس نالج کو وہ ریئل لائف میں اپلائی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. مثلا اس نے لاگرتھم پڑھے ہیں یا کوئی نیوٹنز لا پڑھا ہے, ریئل لائف میں کہیں اپلائی بھی کر سکتا ہے یا صرف رٹا لگا کے پیپر پاس کر لیا. ایپلیکیشن کے اوپر ایک ہے ابیلٹی ٹو اینالائز, انالیسس کے اوپر ہے ابیلٹی ٹو ایویلیویٹ, اس کے اوپر ہے ابیلٹی ٹو کریٹ. تو یہ جب تک یہ سارے لیول ایجوکیشن کے نہ ہوں تو وہ جو قوم کی سائیکی یا اسکل آنا ہے وہ نہیں آئے گا, اور اس سے پھر وہ جو نتیجہ آنا ہے وہ نہیں آئے گا. تو اب تھوڑی سی بات یہ ہوگی, جیسے سر نے کہا کہ اس طرف اشارہ کیا کہ جو چیزیں ہیں جو کولیکٹیو وزڈم ہے اس کی طرف نظام کو جانے دینا چاہیے. یہی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہی کہ امرہم شورا بینہم اور شاورہم فی الامر, نظام وہی صحیح ہوگا جو مشورے سے قائم ہوگا. دوسری بات جو کرنے کی ضرورت ہے وہی ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور. کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. ہمیں نظام وہ بنانا ہے جہاں کسی ایک ادارے کے پاس یا کسی ایک شخص کے پاس پاور کنسنٹریٹ نہ ہو جائے, بیلنس آف پاور ہو, ڈی سینٹرلائزیشن ہو, پراپر چیکس اینڈ بیلنسز ہوں. تو یہ جب تک نہیں ہوگا وہ نظام سٹیبل نہیں ہوگا. پولیٹیکل سٹیبلٹی, پچھلے 14 سال سے بنگلہ دیش میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے کہ پارٹی کی حکومت ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو اکنامک سٹیبلٹی کے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. تو بہت سارے اور فیکٹرز ہیں, تو چونکہ وقت کی قلت ہے تو انہی سے اکتفا کرتے ہیں. یہ سب میں ترتیب سے ہی کہوں گا. امید کیا ہے, کیا کیا جائے, فرد واحد کیا کر سکتا ہے, اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے, ہم بہتری کی طرف چلے جائیں. شاہ صاحب ایسے ہے کہ
اگر میں امیجینیشن میں بات کروں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہوں تو بہت اچھا ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں، ہماری کٹی میں چیز کیا ہے کہ جس کو ہم کنزیوم کر کے یا جسے ہم انٹرنیشنل پروڈکٹ بنا کے پیش کریں اور ہمارا یہ ملک ترقی کرے۔ تو اس وقت جو سب سے جسے ہم سب سے اسٹرانگ اپنا پوائنٹ بنا سکتے ہیں وہ ہے ہماری پاپولیشن کو پازیٹیولی چائنا اور انڈیا یوز کر چکا ہے، اور ان دونوں چیزوں سے انہوں نے اس وقت دنیا میں شائن کر رہے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی ہم یہ اب کہیں کہ جی آپ پاپولیشن کو کنٹرول کریں، اس پہ ایک پوری ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں شارٹیج ہے مین پاور کی اور ٹیکنیکل مین پاور کی۔ ہمارے پاس دنیا کے ہم ان 4-5 اس وقت کنٹریز میں ہیں جہاں پہ یوتھ بیسڈ پاپولیشن ہے۔ آپ ایک جسٹ این ایگزامپل لیں کہ پاکستان میں موسٹ پرابلی 12-13 پی ایف کے ایئر بیسڈ ہیں، تو اگر کل پاکستان ایئر فورس ایک کورس شروع کرتی ہے کہ جی ہم کمرشل پائلٹ ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں تو ہم اس میں ٹریننگ دیں گے، تو within a years you can export 5,000 to 6,000 commercial pilots, and this is just one example۔ اسی طرح نیوی ہے، ایئر فورس ہے، ہم آج سے کوئی 6-7 سال پہلے ملیشیا سے ان کی گورنمنٹ کے جو لوگ تھے وہ ایگریکلچر یونیورسٹی آئے تھے کہ جی ہمیں گارڈنرز چاہیے ملیشیا میں 1 لاکھ سے زیادہ۔ تو ہر وہ ایریا جہاں پہ ہم اپنی اس پاپولیشن کو ود ان دی پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان یوز کر سکتے ہیں، رادر دین کہ وہ سمندروں میں جا کے وہ طوفانوں کی نظر ہوں، کیوں نہ ہم اس کو چینلائز کریں۔ کوئی دنیا کا اس وقت ملک نہیں ہے جہاں پہ امیگریشنز نہیں کھلی ہوئیں، جہاں پہ اسکلڈ لیبر کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم وہ اب چھوڑ دیں وہ جو پہلی منسٹریاں بنی ہوئی ہیں، منسٹری پتہ نہیں کون سی شماریات، ماحولیات، فلانی، تو ان کی جگہ یہ منسٹریز لے کے آئیں کہ جو امپورٹ سبسٹیچیوٹ بیسڈ انڈسٹری کو پروموٹ کریں، جو ہیومن ریسورس ود ان دی پاکستان۔ اس وقت آپ کسی یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، میں آج سے کوئی 2-3 سال پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے بورڈ پہ تھا، تو جس دن میں پہلے دن وہاں پہ گیا تو مجھے تھوڑا سا شوق ہوا کہ میں سمجھا کہ میں کسی گرلز یونیورسٹی میں آ گیا ہوں۔ 80% وہاں پہ بچیاں تھیں جو میرٹس کے اوپر اس یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں، لیکن ان کا جو جب وہ پڑھ کے آتی ہیں ان کو کیا اپرچونٹیز مل رہی ہیں سوسائٹی میں؟ 0۔ اب وہ ہم جو یوتھ کو ضائع کر رہے ہیں، پورا جو ایک فیمیل ڈاکٹرز، انجینئرز، تو کتنے % ہیں جو ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں اور پرائیویٹ اداروں میں؟ تو ہمیں وہ پلیٹ فارم کرنا ہوگا۔ تو بسائڈ مینی ادر تھنگز میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس سب سے جو سستی کموڈٹی ایز کمپیئر ٹو ورلڈ وائڈ اویلیبل ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں، وہ پاپولیشن بیسڈ ہمیں کوئی سلوشن ڈھونڈنا ہوگا۔ ڈاکٹر خرم صاحب، میں چاہوں گا اس وقت امیدیں کیا ہیں، کون سے اقدام اٹھائے جائیں، قدم اٹھائے جائیں تو ہم کسی منزل تک پہنچ جائیں گے؟ آپ نے کیونکہ اس کے 2 آسپیکٹ دیے ہیں، ایک اسٹیٹ لیول، ایک پرسنل لیول۔ اسٹیٹ لیول پہ بہت سی بات ہو گئی، ویری شارٹلی بڑے جو ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کریں، جن کے بچے اس ملک کو اون نہیں کرتے اس کو اون کروائیں۔ بڑے جو ہیں بڑے اپنا کام نہیں کر رہے، بڑے جو ہیں وہ اپنے پیسے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کریٹ اپرچونٹیز فار یوتھ۔
اور بچوں کے لیے آپ لوگ اتنے اویسز، اتنے نخلستان بنائیں، اتنے نخلستان بنائیں کہ صحرا ختم ہو جائے. دیٹس دا وے فارورڈ اینڈ ڈو اٹ کوئکلی. میں آپ کے پچھلے کوشچن کا تھوڑا سا بالکل مختصر سا ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بالکل امید کو بالکل جو ہے نہیں ختم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بالکل ہم اپنے دل کو نہ چھوڑیں اور ہر وقت حکومت کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا انڈیویجولی ہم سب کھڑے ہو جائیں. وہ بچہ ہے، وہ عورت ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، اپنا کام خود دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیا کبھی ہم نے باہر جاتے ہوئے ایک سڑک پہ گرے ہوئے پتھر کو اٹھا کے پیچھے کیا؟ بات تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، تو جن حکومتوں کی یا جن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ حکومتیں یا وہ کیسے بنے، وہ جو ہے ملک وہ اسی طرح بنے ہیں کہ وہ لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں. ہمارے میں سب سے بڑی جو کمزوری اس وقت میں دیکھتی ہوں ہماری تربیت کی کمی ہے. بینگ دا وومن، یہ میرا ایک رول ہے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. آج کی ماں کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کہ ایمپاورمنٹ کے نعرہ ضرور لگائے، لیکن اپنی اس لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسے پروڈکٹس پروڈیوس کرے جو کہ اس کو لے کر چلیں. ہم بہت جگہ بیٹھ کے اتنی زیادہ میٹنگز کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جیسے آج ہم نے دیکھا کیا ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ کچھ کریں. جیسے میرے بھائیوں نے کتنی اچھی باتیں کی، لیکن وہ کب کریں گے ہم؟ میں نہ بہت بڑا کوئی کام کر سکتی ہوں میں انڈیویجول ہو کے، نہ ابھی اس وقت ہم اٹھ کے باہر جائیں گے تو کچھ ایسا میریکل ہوگا کہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اس لیے ہم سب اپنی جو ہے ڈیوٹیز کو سمجھیں، اور اس کے لیے جو 2 کلاسز میں ہم بڑھ چکے ہیں، یا بہت اپر کلاس ہے اور یا بہت لوور ہے. درمیان کی کلاس بالکل اڑ چکی. وہ کیسے اڑ گئے؟ وہ کہاں گئے وہ لوگ جو بالکل نظر ہی نہیں آ رہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے ادھر رہنے کا؟ میں پچھلے دنوں ایک ایمبیسڈر کے پاس بیٹھی تھی، تو اس نے مجھے کویسچن کیا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ کے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. میں کل کھانا کھانے گیا باہر، تو مجھے تو لائن میں لگنا پڑا. تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب کو یہ چیزیں اب سمجھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بہت نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اور نوازے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا سوشل ویلفیئر کی طرف آئیں، فلاحی کاموں کی طرف آئیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا بہت ایجوکیشن میں چلا گیا، کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ وہ 10 بچے لے کے عورت ایک چھبڑ کے نیچے بیٹھ کے انڈین اور سری لنکا کی عورت اسکول کھول لیتی ہے؟ کیا ہم اپنے طور پہ چھوٹے اسکول تک نہیں کھول سکتے؟ کیا ہم پڑھی لکھی خواتین جو ہیں، میں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ کافی کام کیا، تو جب میں بہت زیادہ چیزیں وہاں دیکھتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، میں نے اپنے ممبرز کو کہا کہ ہم اپنے گیراج میں جو ہم لوگ جتنے بھی ہیں، اپنے سرونٹس کے یا اپنے جتنے بھی محلے کے بچے باہر پھر رہے ہیں، ان کو لے کے کیوں نہ ایک شام کو چھوٹی کلاس لے لیا کریں. لیکن ہماری لیڈیز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چھوٹے کاموں کی طرف آئیں. دیکھیں یہ چھوٹے کام مل کر ہمارے ملک کو مضبوط کریں گے، کیونکہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا کر لیں، وہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا. انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، لیکن ہمیں خود سب کچھ کرنا چاہیے. کاشف انور صاحب، آپ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ کوئی امید، کیا قدم اٹھائے جائیں جس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ وہ میری بہن بیٹھی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، کبھی وہ ٹانگ اوپر کرتی ہے، کبھی وہ چوکڑی مار لیتی ہے، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے. اس وقت پاکستان ہماری ماں نہیں ہے، ہمیں پاکستان کی ماں بننا ہے. ہمیں اس طرح سے دھیان رکھ رہا ہے جس طرح سے وہ بہن اپنے بچے کا دھیان رکھ رہی ہے. پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہے، ہمیں پاکستان کی ماں بننا ہے، اور ہم ہر ایک بندے کو پاکستان کی ماں بننا ہے. سر دوسری بات، بی پازیٹیو. گلاس، بوتل آدھی خالی آدھا بھری ہوئی، آپ کا ویژن ہے کہ آپ اس کو آدھا خالی کہتے ہو یا آدھا بھرا ہوا کہتے ہو. یہ آدھی بھری ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے آدھی خالی ہو. توکل اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے ہم نے تو دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا ہے. اس پہ توکل کرو. ہم نے تو اسے چھوڑ ہی دیا ہے. ہم تو بہت پیچھے آ گئے ہیں، شریعت سے بہت پیچھے آ گئے ہیں.
شریعت پہ واپس جانا ہوگا, نیچر کے پاس جانا ہوگا. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ نیچر بدلہ لے رہی ہے, ہم نے نیچر کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے بچے پہلے ہم سویا کرتے تھے رات عشاء کے بعد, آج ہمارے بچے فجر کے بعد سوتے ہیں. جب آپ نیچر کو چیلنج کرو گے, نیچر آپ کو چیلنج کرے گی, نیچر آپ سے انتقام لے گی, اور نیچر کا انتقام بہت برا ہوتا ہے. بانٹنا سیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ علم, رزق, عزت بانٹنے سے کم نہیں ہوتا اور آتا ہے. بانٹنا سیکھیں. ہم نے بانٹنا بند کر دیا ہے, نہ ہم علم دیتے ہیں, نہ ہم رزق دیتے ہیں, نہ ہم عزت دیتے ہیں. اور یار دے کے تو دیکھو, اللہ بہت دے گا, وہ بہت بے نیاز ہے. جہاں تک ملک کی بات ہے جی, اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا اسے کچھ نہیں ہوتا, پر اگر ہم اپنے آپ کو پھر کریکٹ نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. اور آخر میں میری پھر دادی کی بات کروں گا. میری دادی کہا کرتی تھی, ماں جنیندی 7 پتر پر کرم نہ دیندی ونڈ. ماں 7 بیٹے تو پیدا کر سکتی ہے, ان کے نصیب نہیں بانٹ سکتی. تو اللہ سے اپنی اولاد کی خیر مانگیں, اللہ سے اپنے ملک کی خیر مانگیں. اگر ہم اللہ کے راستے پہ آئیں گے آپ کے ملک کو کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی. سب پینلسٹ کا بہت شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ شامل کر سکتے ہیں. جی میری بہن. جی السلام علیکم. میرا نام مبین اشرف ہے اور مجھے 5 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں نا کام کرتے ہوئے. میری اپنی پیکیجز کی فیکٹری ہے, لیکن 5 سالوں میں کافی سارے مسائل دیکھے, بہت سے پرابلمس تھے. جیسے کہ پاکستان ایک بزنس سپورٹو مارکیٹ نہیں ہے, میں نے یہ دیکھا. میں ایک وارئر کی طرح یہاں پہ سروائیول کی جنگ لڑتی ہوں. میرے لیے یہ اتنا پینفل نہیں ہے. زیادہ پینفل پتہ کیا ہے کہ یہاں پہ سیکھے ہوئے لوگوں کو کیا سکھائے کوئی. جیسے ایتھکس, مطلب کچھ چیزیں مارکیٹ پریکٹس بن چکی ہیں, ان لوگوں کو کون سکھائے گا؟ یہ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے. جیسے میاں صاحبان اتنے سارے, وہ سب پڑھے لکھے, بڑی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, انہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہوتی ہے, وہی ایسی پریکٹس سیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کام نہیں کر پاتے, آپ کے لیے چیزیں مشکل ہوتی ہیں. اور وہی ٹریول کرتے کرتے آپ ٹیکس سیکٹر میں دیکھ لیں, میں چاہتے ہوئے بھی سیل ٹیکس پہ کام کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. میں نے اتنے چیلنجز دیکھے ہیں کہ مطلب آپ پاکستانی گروتھ کی بات کرتے ہیں, میں کیسے گروتھ میں پارٹیسپیٹ کروں جب میری ٹانگیں ہی کھینچتے رہیں گے ہر لوگ. مطلب ٹانگیں کیسے کھینچیں گے؟ وہ اس طرح سے کھینچیں گے جی, اگر میں نے کام کرنا ہے جی یہاں پہ مجھے مارکیٹ میں جا کے پتہ چلتا ہے ہر جگہ پہ پریکٹس کیا چل رہی ہے, اور یہ مارکیٹ پریکٹس ہے لیکن وہ ان ایتھیکل ہے. میں نے تو وہ لرن نہیں کیا, لیکن مجھے وہ فالو کرنی پڑے گی. یہ میرے لیے بہت بڑی پین ہے. مطلب اگر ہمیں کام کرنا ہے, ہم چاہتے ہیں پاکستانی گروتھ کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہمارے جو سیکھے ہوئے لوگ مارکیٹ میں ہیں ان کو ٹرین کون کرے گا؟ مجھے بس یہ بتائیں, ان کو کون سکھائے؟ میں اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو, آج میرے دل میں ہے یہ چیز, میں نے ان کی ایسے ٹریننگ کرنی ہے کہ وہ بھی وارئر کی طرح ہوں, آگے فائٹ کریں, چیزوں کو چیلنج کریں, مطلب ایکسیپٹ نہ کریں. لیکن جو اس وقت کے لوگ ہیں موجودہ, ان کے ساتھ آپ کیسے, کتنی دیر ان چیزوں کو فیس کریں گے؟ کس طریقے سے چیزیں بیٹر ہو سکتی ہیں؟ شکریہ. پینلسٹ میں کوئی جواب دینا چاہے گی؟ پینلسٹ میں آپ لوگ سارے وزڈم فل شامل ہیں لوگ. یہ جو سوال کیا ہے بہن نے, یہ سوال یہی تو اصل میں سوال ہے جس کو ہم سرچ کرنے کے لیے آج یہاں پر بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں. جب دین سے دور چلے گئے ہیں تو ہم سارا دن فائٹ کرتے ہیں منفی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے. کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس کی منفی سرگرمیاں, کچھ گورنمنٹ کے سیکٹر کی منفی سرگرمیاں. یہ ماں کے پاس آج وقت نہیں ہے اولاد کی تربیت کا, باپ کے پاس وقت نہیں ہے. صبح سے میرے فادر ایئر فورس میں تھے, صبح جاتے تھے دوپہر کو آ جاتے تھے, اور لنچ ٹائم اکٹھا ہوتا تھا, کیلولا ٹائم ہوتا تھا, اسٹڈی آورس ہوتے تھے. بتائیں آج کتنے لوگ فالو کرتے ہیں, اپنی اولاد کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ سب باتیں تھیوریٹیکل ہیں. اس وقت تک جب تک ہم دین کے مطابق زندگی کو ڈالیں گے نہیں, اور پہلے 5 سال بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. ہم آیا کہ ملازمہ کے ہاتھ میں بچہ دے دیتے ہیں, ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس طرح ہو جائیں گی؟ یہ جو رات جاگنے والی اور صبح سونے والی بات ہے, یہ بھی اسی لیے ہوئی ہے. کسی کے پاس نہ ماں کے پاس ٹائم ہے, نہ باپ کے پاس ٹائم ہے, نہ دادا دادی سے دور کر دیا, نہ تربیت کا ٹائم ہے. جب تک ہم اس معاملے میں سیریس نہیں ہوں گے, کیونکہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سو رہی تھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
अंगूठे से पकड़ के उठा दिया। आयशा, इस वक्त देखो सारे परिंदे बोल रहे हैं, इस वक्त रिज़्क़ की तकसीम का टाइम है। फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक रिज़्क़ की तकसीम का टाइम है। कितने लोग जाग रहे होते हैं। ये बेसिक है। हमें बिल्कुल अपने आप को एज ए माँ बाप वो तरबियत करनी होगी, एज ए मुआशरा तरबियत करनी होगी। हमारी तरबियत, हमारे अफकार को उन्होंने फॉलो कर लिया, जिनको हम कह रहे हैं तरक्की कर ली। झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, मिलावट नहीं करनी। हम सारा दिन इसी पहिए में जो करता है वो भी, और जो उसको रोकने की कोशिश करता है वो भी। ये बयान, ये सारे प्रॉब्लम ही इसी से क्रिएट होते हैं। अगर हम नहीं करेंगे बेईमानी लोगों की रोकते रोकते हम थक जाते हैं, वो नहीं रुकते। उसकी वजह क्या है? उन्हें उसकी अहमियत का नहीं पता कि हमने इसके अंजाम क्या होगा, कब्र में क्या अंजाम होगा, आखिरत में क्या अंजाम होगा। ठीक, ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कुरान पढ़ना और समझना, और दीन पढ़ना और समझना, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत कम लोगों को पता होगा। सूरत मुदस्सर में अल्लाह ताला कहता है, अहले जन्नत अहले दोज़ख से सवाल करेंगे, तुम्हें किस चीज़ ने आग में डाला? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। हम दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मॉडर्नाइजेशन को भी फॉलो करें और स्किल्स डेवलप करें। हमारी तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, स्किल नहीं है उनके पास। जो भी बंदा है स्किल पर्सन को हर कोई लेने को तैयार है। जो सिंपल एजुकेशन लेके बंदा फिर रहा है, उसके पास तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको नहीं लेता। स्किल सीखने की जर्मनी ने भी इसलिए तरक्की की। बड़ी मेहरबानी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से आया हूँ। मेरा सवाल इन पैनलिस्ट से है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की और मोटिवेशन भी आई। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पैनलिस्ट के कितने स्टेक पाकिस्तान में हैं और आप अपने बच्चों की ग्रूमिंग किस तरह कर रहे हैं? मेरे तो सारे ही पाकिस्तान के अंदर ने, मेरा कोई अकाउंट पाकिस्तान से बाहर नहीं है और मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ, टोटल पाकिस्तानी। मैं कपड़े भी पाकिस्तानी पहनता हूँ। मैं इंपोर्टेड कपड़ा भी कोई नहीं पहनता। काशिफ साहब ने कहा मेरा अकाउंट कोई नहीं है, इन्होंने फ्लैट्स का जिक्र नहीं किया। बहरहाल मैं ऐसे बात नहीं करूँगा। तो हमारे सारे स्टेक्स यहाँ पर हैं और हमने अपने सारे बच्चे दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर सबको वापस बुला लिया। एंड दे आर वर्किंग फॉर दिस कंट्री। वो उनके खून के अंदर पाकिस्तान दौड़ता। अस्सलाम वालेकुम। आपने जो क्वेश्चन किया है ना, मुझे अपना क्वेश्चन याद आ गया। सेम क्वेश्चन मैंने एक दफ़ा हाजी बशीर साहब से, मियाँ इदरीस साहब के जो वालिद हैं, उनसे ये सेम क्वेश्चन किया कि मैंने, ये कोई बात है 80s की तो मैंने उन्हें कहा जी कि पूरे पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनकी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, कुछ बाहर भी वो उनके स्टेक्स हैं। तो क्योंकि मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ के अभी आया ही था, तो बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड और ये वो चीज़ें सारी स्टडी की। तो उन्होंने मुझे बैठा लिया और कहा कि तुम्हें पता है कि जब हम पाकिस्तान आए थे तो हमारे पास क्या था? हम सुबह का खाना खाते थे तो शाम को हमें नहीं पता होता था कि हमें मिलना क्या है। और आज तुम जिस जगह पे बैठे हुए हो तो आपके जो एसेट्स हैं वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा हैं जो हमारे पास था। आपके ख़्याल में अगर इसराइल के लोग जो फ़लस्तीनी हैं वो ये समझते कि जी ये जंग लगी हुई है हमारे मुल्क में और हम अब शादियाँ उस वक्त करेंगे जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये उनकी नस्ल आज ख़त्म हो चुकी होती। आपने क्या देखा है? ये मैं बात कर रहा हूँ 80s में। हमने पाकिस्तान को बनते देखा है, 65 की वॉर देखी है, 71 में पाकिस्तान को 2 हिस्से होते देखा है, उसके बाद 73 में नेशनलाइजेशन देखी है कि जो कुछ लोगों ने पूरी ज़िंदगी में बनाया था वो उनका ख़त्म हो गया, और उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये तरबियत थी उनकी हमें। अनफॉर्चुनेटली एग्री विद यू, हम ये अपनी नस्ल को तरबियत नहीं दे रहे। मैं एग्री करता हूँ। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सभी ये कह रहे हैं बेटा बाहर सेट हो जाओ, जाके बाहर चले जाओ, बाहर एजुकेशन है, बाहर बच्चों को भेज रहे हैं।
یہ بالکل لیپا لوپی ہوگی کہ میں اپنے ارد گرد اگر 1000 میرے ارد گرد لوگ ہیں تو اس میں سے 950 لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے چکر میں. یہ لمحہ فکری ہے. شکریہ. میں اپنی اس غلطی کو اسے کارڈن آف نہیں کر سکتا. میں بھی انہی میں شامل ہوں. جی بیٹا. السلام علیکم سر، میرا نیم سونیا پروین ہے. سر میرا آپ سب سے یہ کوسچن ہے، جیسے کہ سر نے جسٹس کی بات کی اور سر نے ایجوکیشن کی بات کی اور میم نے بات کی سیلف رسپانسبلٹیز کی. تو میرا آپ سے یہ کوسچن ہے کہ جیسے ایجوکیشن میں اور مڈل کلاس طبقے کی بھی اس میں بات ہوئی، اور بہت ساری بچیاں ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ بھی کرتی ہیں اور بہت اچھے ان کے مطلب گریڈز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس بہت اچھی سکلز بھی ہوتی ہیں. لیکن جب وہ جاب کے لیے جاتی ہیں تو جو ہائر آفیسرز ہوتے ہیں جہاں پہ بھی وہ جا رہی ہوتی ہیں تو وہ آلریڈی سیٹس فل ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف فارمیلٹی کے لیے کہ اتنی سیٹس اویلیبل ہیں یہاں پہ اور آپ لوگ اپلائی کریں. لیکن جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی وہ فل ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کسی کی پاور نہیں ہوتی، کسی کے پاس ان کے پیچھے کسی کی سفارش نہیں ہوتی. جو لوگ جن کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے وہ تو نکل جاتے ہیں، اور ایک بندہ جس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے آگے چلا ہے. وہ اپنے بلبوتے پہ، جن کے گھر میں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، ان کے پیرنٹس نے اسکول کا دروازہ تک نہیں دیکھا تھا، لیکن آج وہ ایک بچہ اگر ایم فل کر لیتا ہے اور وہ گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے ود گولڈ میڈل یا سلور میڈل یا بہت اچھی CGPA کے ساتھ، اور ان کے پاس وہ ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہوتا ہے، سکلز بھی ہوتی ہیں، لیکن سر اس کے باوجود وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ اپلائی کرتا ہے کہ شاید ہو جائے ایسا. لیکن مایوسی گناہ ہے، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ روز کوشش کرتا ہے اور وہ روز گرتا ہے اور وہ روز آنسوؤں کے ساتھ واپس آتا ہے. سر اس کی کیا مطلب، آپ اس کا ہمیں کوئی حل، کوئی سولوشن بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں پھر جنرل بات کرتا ہوں. میں اس یونیورسٹی میں 2016 سے ریکٹر کے طور پہ یہ کام کر رہا ہوں، اور تب سے لے کے آج تک ہم نے ایک بھی بندہ کبھی PN سے لے کے ٹاپ تک سفارش پہ نہیں رکھا آن میرٹ ہوتا. دوسری بات یہ کہ اگر 2 کینڈیڈیٹ ہوں کسی بھی پوسٹ پہ اور دونوں ایکولی گڈ ہوں اور ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو، ہماری ترجیح لڑکی ہوتی ہے. یہ ہماری یونیورسٹی کی پالیسی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، خاص طور پہ وہ جو یورپ میں ایکسپورٹ کرتی ہے، وہ اس وقت جینڈر ایکویلٹی پہ بہت بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. ان کی ریکوائرمنٹ ہے، چاہے وہ کسٹمر کی طرف سے ہی آئی ہے، کہ آپ نے جینڈر ایکویلٹی کرنی ہے. آپ نے ٹاپ کی مینیجیریل پوزیشنز پہ بھی آدھی خواتین اور آدھے مرد رکھنے ہیں، اور نیچے ورکر لیول پہ بھی آدھی خواتین اور آدھے ورکر رکھنے ہیں. تو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں جابز اس وقت خواتین کی بہت زیادہ ہیں، بلکہ ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ ہمیں کوئی خاتون یا لڑکی دیں. مثلا انٹرلوپ یہاں ایک مل ہے یا MTM ہے، بہت ساری ڈاکٹر صاحب کی اپنی ہیں. تو اس وقت جینڈر ایکویلٹی یہ ایک بہت بھرپور طریقے سے اس پہ کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں. میں اس پہ ایک تھوڑا سا کمنٹ آپ کا دینا چاہوں گا. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب تھا. آپ نے کہا کہ پہلے انفارمیشن نہیں دی بیکاز آف دا پیرنٹس. تو اس وقت میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کا تعلیم یافتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ نوکری نہیں بھی کرتی تو وہ آنے والی نسل کو بچا سکیں. تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ اگلی نسل کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن سر میرا یہاں پہ بھی ایک کوسچن ہے کہ کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کے جو مطلب اخراجات ہیں ان کو اٹھا سکیں، وہ ان کا بازو بن سکیں، اور وہ روز در بدر ٹھوکریں کھا کے اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا تو سر کوئی یہ سولوشن نہیں ہے نا. میں آپ کو بیٹا ایک تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ تمام بچوں کے لیے کہ جب آپ ایجوکیشن لیں تو تھوڑا سا اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں کہ اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ کون سے سبجیکٹس کی ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس وقت انکلوڈنگ پاکستان ایپ ڈیولپر کے بعد نرسنگ کا شعبہ ہے.
اس وقت آج پاکستان میں ہر ہاسپٹل 40% اسٹرینتھ پہ چل رہا ہے, 60% جابس خالی پڑی ہوئی ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے. 90% پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ ڈیمانڈس مارکیٹ میں کسی اور سبجیکٹس کی ہے اور آپ ایجوکیشن کسی اور سبجیکٹ کی لے رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایزی رکھنے کے لیے ایم فل کر لیا. آپ ایم فل میں بھی اتنے سال لگتے ہیں جتنے کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لگتے ہیں. میں اس وقت ٹائم کم ہے, 100 کے قریب ایسے شعبے ہیں جن میں جابس پوری نہیں ہو رہی پوری دنیا میں. پوری دنیا میں آپ نیٹ کھولیں, پوری دنیا نے کیوں امیگریشن کھولی ہے؟ اس لیے کہ جابز اویلیبل ہیں. تو مقصد ایشو کیا ہے کہ ہم جاب جو ہم ایجوکیشن لے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اپنے آپ کو اب نیشنل ایسٹ نہ سمجھیں, اپنی ایجوکیشن کو صرف پاکستان کے لیے پلان نہ کریں, اپنی ایجوکیشن کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں کن چیزوں میں شارٹیج ہے اور ان چیزوں کی خود بھی ایجوکیشن لیں اور اپنی سراؤنڈنگ میں بھی اسی کو ایڈورٹائز کریں. میں چھوٹا سا ایک ذرا سے 2 سینٹنس ان کو کہنا ہے. بیٹا جیسے بھائی نے کہا بالکل ٹھیک کہا. دوسرا یہ کہ جو سکلز وغیرہ میں بھی آپ لوگ آتے ہو اس میں بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سے زیادہ کسی کے اندر آنا نہیں چاہتے. سب سے زیادہ 100% جی ہمیں بیوٹی کا سکھا دیں, ہمیں بس جی کٹنگ اینڈ سوئنگ سکھا دیں. اتنے زیادہ ٹیبٹا یا دوسرے جتنی بھی آرگنائزیشنز انہوں نے آپ کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ اس میں نہیں جاتے. کیا وجہ ہے؟ اب کتنی بیوٹیفیکیشنز چاہیے آپ سب کو اور کتنے بیوٹیشنز چاہیے ہمارے فیصل آباد کو یا پاکستان کو. تو اس لیے یہ ہے کہ اسکل میں بھی جب جائیں کسی میں تو وہ بھی ذرا دیکھ کر اس کو بھی ڈیسائیڈ کریں کہ ہاں ہم اگر کچھ سیکھیں تو ایسا سیکھیں کہ ہم اپنے ملک کی اور اپنے لیے جو ہے اس کے لیے ہمارے لیے بہتری ہو سکے. وہ مجھے دادی کا ایک محاورہ یاد آ گیا, تیری شکل دیکھ کے ٹھر گئی, تیرے وصف دیکھ کے سر گئی. تو اس پہ جی السلام علیکم سر, میرا نام امین پرویز ہے, میں چیمبر آف کامرس فیصل آباد کا ممبر ہوں. آج شاد باد منزل مراد جس آپ نے موضوع پہ یہ پروگرام کیا ہے اسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. قاسم علی شاہ صاحب, میں آپ کو بڑے شوق سے سنتا ہوں اور پاکستانی قوم ساری کی ساری بڑے شوق سے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کے بڑے اچھے ویوز آتے ہیں. لیکن سر یہاں پہ آپ کسی ٹی اسٹال پہ, آپ کسی ہیئر ڈریسر پہ, حجام کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کو اپنے سے اچھے وہاں پہ موٹیویشنل اسپیکرز ملیں گے. بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. پریکٹیکل لائف میں بالکل بھی ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. تو سر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ تو کچھ غلط کر رہے ہیں. اس قوم کو ہم کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے؟ تو سر اس کے لیے جیسے میرے خیال سے اب سینئر نے اس پہ بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے. تو میں چونکہ اب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ قانون کو توڑتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. پھر سوال کر لیں گے سوال ایگزیکٹ. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ایجوکیشن اس کا حل ہے, تو سر ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہمیں دیکھنے کو آتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, توڑتے بھی ہیں. ان کے پاس اس کی ایک منطق بھی ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے وہ ان کے رائٹس میں ہیں. مینس کہ آپ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک لائن پہ گاڑی نہیں کھڑی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی سیاستدانوں نے اس ملک کا تباہ کر دیا. اب سوال کو تھوڑا سا واضح جی سر, میرا کویشچن یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو دوسروں کے لیے ایگزامپل ہونا چاہیے. تو وہ لوگ کہاں پہ غلط ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی ایگزامپل نہیں بن پا رہے؟ جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کو نائی والا جواب تو نہیں دینا, پڑھے لکھوں والا جواب دینا کیونکہ شروع آپ نے وہاں سے کیا تھا. سر کوئی جواب دینا چاہیے جی. پڑھے لکھے لوگ ذمہ داری کو قبول کیوں نہیں کر رہے اور پڑھے لکھے لوگ صرف باتیں کیوں کر رہے ہیں, عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ایکچولی اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ صرف 10 سے 12% ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو پریویلیج لوگ سمجھتے ہیں. جب پوری نیشن ایجوکیٹڈ ہو جائے گی نا تو یہ پریویلیج جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. لاسٹ 2 کوشچن. جی السلام علیکم جی. مائی نیم از ڈاکٹر حبیب اسلم گابا. میرا ایک چھوٹا سا سوال صرف یہ کہ سوشو اکنامک ایولیوشن کے کانٹیکسٹ میں ہم ابھی تک چائلڈ لیبر کو پراپرلی ایڈریس کیوں نہیں کر پا رہے؟ نمبر 1. نمبر 2, وہ ابھی جو ادھر سے خواتین کی طرف سے کویسچن تھا
کہ ہم ریموٹ جابس بھی تو کر سکتے ہیں. اب تو آن لائن کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ورلڈ پوری کی تمام آرگنائزیشنز اور یونیورسٹیز ہائیبریڈ آپ کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں. سر تھینک یو. میں چاہوں گا ایک سوال اور لے لیں تاکہ اختتام ہو جائے. اور ایک لاسٹ کویشچن جی پلیز. آپ سوال کرنا چاہیں گے جی؟ جی السلام علیکم. آئی ایم فریہ یونس, ایگزیکٹو ممبر آف لاہور چیمبر اینڈ کنوینر آف وومن امپاورمنٹ کمیٹی آف وومن امپاورمنٹ اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ. میرا سوال یہ کہ ہم لوگ بہت ایسے سیمینارز کرتے ہیں, بہت ایسے فنکشنز ارینج کرتے ہیں جن میں ہم بہت باتیں کر رہے ہیں. آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے پرابلمس کو ٹھیک کر سکیں, کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو فکس کر سکیں, مگر یہ باتیں یہیں تک رہ جاتی ہیں. اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو یہ کب تک ہم یہ سنتے ہی رہیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی؟ یہ آپ ہمیں کب راستہ دکھائیں گے کہ ہم اس کو عمل میں لے کر آئیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میری ممبر نے سوال کیا ہے تو بندہ ہی نہیں میری ممبر دا سوال. دوسری بات جو اس سے پہلے سوال تھا, دیکھیں چائلڈ لیبر کا ایشو یہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, انفلیشن اتنی ہو گئی ہے, لوگوں کے گھر سر روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں سر, لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, لوگ گردے بیچ رہے ہیں سر. اس وقت حالات بہت مشکل ہیں. اس وقت ہم پہلے تو اپنے آپ کو کرتے تھے کمپیئر امریکہ اور انگلینڈ کے ساتھ, ہم آج انڈیا کے ساتھ نہیں کر سکتے, ہم آج بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں پھر وہی بات ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے. وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلوز. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے, ہم سب کو سلامت رکھے, ملک کی خیر ہوگی. سر میرا کویشچن ہے شاہ صاحب سے. شہزاد بابر میرا نام ہے, سب کو سنا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب سے بھی کم از کم کوئی ہم سیکھیں. ہم سوشل میڈیا پہ تو سیکھتے ہیں, ابھی انہیں موقع نہیں ملا بات کرنے کا, تو میں یہی خواہش ہے کہ یہ کچھ اس کا مجھے جواب دیں. سر میرا سوال یہ ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے, یہ جو ساری ہماری گیدرنگ ہوئی ہے اس میں فیکٹ فائنڈنگز ہوئی ہیں, ڈفرینٹ انداز میں بات ہوئی ہے. پاکستان کو کیا مسائل ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اکنامک سچویشن کیسے ہے, اس کو کیسے حل کرنا ہے. انگلی ہم اٹھاتے ہیں, ہمارے یہاں پہ انڈسٹریلسٹ سارے بیٹھے ہیں, سارے بات کرتے ہیں کہ یہ پالیسی بننی چاہیے, ایسے انداز میں بننی چاہیے, یہ ہو جائے یہ ہو جائے. میں نے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کیوں ختم ہو گئی ہے, سیلف انالیسس کیوں ختم ہو گئے. ہم دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. میں خود اپنے گریبان میں جا کے کیوں نہیں دیکھتا کہ میرے میں کیا خرابیاں ہیں. اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں, کیا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا؟ ہم سب ٹھیک نہیں ہو جائیں گے, ہمارا انگلی اٹھانا ختم نہیں ہو جائے گا. تو آپ مجھے یہ اس سوال کا جواب دیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے, سیلف انالیسس کیوں نہیں ہو رہا. تھینک یو ویری مچ. میں چاہوں گا جو پہلے سے سوال موجود تھے سر, آپ جواب دینا چاہ رہے تھے, وہ مکمل کر لیجیے پلیز. ابھی آخر میں جرنل میں کچھ سوالوں کے جواب کے نتیجے میں بات کر رہا ہوں. جی جی. اور ڈاکٹر خرم طارق صاحب فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی پرسیپشن جو ہے اس کو پازیٹیولی لے کے چلنا چاہیے. سم ٹائم پرسیپشن جو ہوتی ہے وہ بھی لیڈ کرتی ہے یا وہ اس نیگیٹو سائڈ پہ ملک کو لے جاتی ہے. جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اپنا ناردرن ایریاز کو تو آپ کا وہاں پہ جانے کو دل کرتا ہے, لیکن اگر آپ اسی ایریا کے گندگی کو دکھائیں گے اور جگہ جگہ گندگی پڑی ہے تو آپ گھر بیٹھے ہی اس جگہ پہ نہیں جائیں گے. سو پرسیپشن اپنے ملک کی جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں, ملک سے باہر ہوں, ہمارے چینلز ہوں, انفارچونیٹلی فار دی لاسٹ 3 ایئرز یہ بھی جہاں پہ ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا ہے, تو یہ ایک نیا فنومنا پچھلے 5-6 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک ایسی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں پاکستان کی پرسیپشن کی کہ پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تو ختم ہی ہو چکا ہے, پاکستان تو ڈوب ہی چکا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے
اور ان 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک چینلز پہ بیٹھنے والے لوگوں کے لیے کہ خدا کے لیے ہم لوگ بڑی محنت سے انڈسٹری چلا رہے ہیں, بڑی محنت سے روزگار پیدا کر رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام پوری محنت سے کوشش کر رہی ہے. کائنڈلی اس کا کوئی پازیٹیو چہرہ بھی اس 8 سے 10 پہ دکھا دیں. میں صرف دو کہاوتیں بولوں گا. دادی کی طرف سے تو نہیں؟ ہاں جی, دادی کی طرف سے. پرس پرسا پرس رام, ایک میا کے 3 نام, چور چکا بے ایمان. یہ ہمارا حال ہے. اور دوسرا, ماں بھی انی تھی بھی انی انرا جوائی, اللہ مینو پاگ کرایا نو بھی انی آئی, کوٹھے چڑھ کے ویکھن لگی جنج بھی انیا دی آئی. ہمارا یہ حال ہے. میں چاہوں گا کلوزنگ ریمارکس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم صاحب کو اگر آپ کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں سر. آن بہاف آف گروپ لیڈر میاں جاوید اقبال صاحب, فارمر پریزیڈنٹس, سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب, وائس پریزیڈنٹ صاحب, ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز آف FCCI, آئی ایم گریٹفل ٹو الف TV فار conceptualizing this program and then materializing it. I'm grateful to قاسم علی شاہ صاحب جو اتنی آسانی سے ہمارے قابو آ جائیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا, اور قابو پورا آئے نہیں, مگر شاہ صاحب آپ کی آنے کی تشنگی ڈاکومنٹ کر لیں, یہ ہم بعد میں اس کا حساب کریں گے آپ سے. ڈاکٹر تنویر صاحب انہوں نے ایکڈمیشن کا ویو دیا, پریزیڈنٹ فیصل آباد ویمن چیمبر, اور ہمارے دوست کاشف صاحب بڑے شعلہ بیان مقرر, اور وہ کچھ نہیں تھے اگر ان کی دادی نہ ہوتی. تو میں ہم FCCI سے ایک ہم نے انیشیٹو سٹارٹ کیا کہ ہم 47 ہیرے ڈھونڈیں گے جن کا تعلق 1947 سے ہوگا. تو ویئر کلیکٹنگ دوز ڈیٹا, جہاں بھی ہمیں مل جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں, ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں. تو ویمن چیمبر کو میں کہوں گا اس انیشیٹو میں ہمارے ساتھ ملے ہیں. وی آر جسٹ فائنڈنگ پیپل, تاکہ ہمیں اس وقت کی داستانیں, اس وقت کی چیزیں کچھ مل سکیں اور ہم تھوڑے سا آرکائیو کر لیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ 1947 پڑھتا ہوں اور کرشن چندر پڑھتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں. میرے خیال میں اگر ہمارے بچے 47 کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہیں تو یہ ہماری زیادتی ہے. اور وہ 1 ملین بندہ مرا تھا. ماڈرن ہسٹری کی سب سے بڑی جینوسائیڈ ہے جو ہسٹری میں رانگلی ڈاکومنٹڈ ہے. تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, اور میں نے اس کے بہت سارے متاثرین, جب چھوٹے تھے تو بہت سارے ان لوگوں سے واسطہ تھا جو اپنے بچیوں کو کاٹ کر یہاں پہنچے تھے. وہ جو میں نے جو کچھ تھوڑا سا جو کچھ سنا, جو ایکسپیرینس کیا, وہ میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میری درخواست ہوگی کہ آپ بھی یہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ بچے, ہم تمہارے سے بات کر رہا ہوں, ہم تم لوگوں کے مجرم ہیں, ہماری جنریشن, بیکاز یہ ملک ہماری جنریشن پلس مائنس نے بنایا. آج جس حالت میں پہنچے ہیں میرا فالٹ ہے. ہم اس بات کو میں یہ نہیں بات کر رہا اس میں میری ذاتی کنٹریبیوشن کیا ہے, مگر اٹس آور جنریشن, وی مسٹ کنفیس دیٹ. ہمیں بھی ریئلائزیشن ہونی ضروری ہے. اور آج جو میریٹوکریسی کی دھجیاں بکھری ہوئی ہیں جس کو آپ سفر کر رہے ہیں, اس کے ذمہ دار ہم ہیں, اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم اپنی جنریشن کو بھی یہ احساس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں یار, ہم سے جو کچھ ہوا, کیا ہم نے لوگ غلط سلیکٹ کر لیے؟ ہم بھی جرم میں شامل تو ہیں نا کہ کسی لیول پر. تو ہم اس کو ریئلائز کریں, اور ہم جو کچھ ہمیں دینا چاہیے تھا وہ اس ملک کو آج دے دیں. اور آپ کے لیے میسج صرف یہی ہے کہ منزل مراد کو اور کلیئرلی دیکھیں, اینڈ لیٹس ورک فار اٹ. تھینک یو. فیلڈز میں ہے ڈسٹریبیوشن ابھی نیچے. بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا, بڑی نوازش. تھینک یو.